السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام آنے والے معزز مہمانوں کو خوش آمدید، اور تمام مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو اپنے اپنے علاقہ جات سے سفر کر کے تشریف لائے، تشنگان علم کی پیاس بجھانے کے لیے اور علم کے حصول کے لیے تشریف لائے۔ تمام دوستوں کو مرحبا۔ اسلام اور مسیحیت، اس کے حوالہ سے مسلم مسیحی مکالمہ فورم پر ہمارا الحمدللہ کافی عرصہ سے پروگراموں کا، مکالمہ جات کا سلسلہ جاری ہے۔ اس میں کچھ رکاوٹیں بھی آئیں، بعض اس میں کچھ شرارتی دوست بھی شامل ہوئے، لیکن اللہ کی توفیق سے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دونوں طرف سے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اہل اسلام کی طرف سے حکیم محمد عمران ثاقب صاحب حافظہ اللہ تعالی، کہ جن کی دانش مندی اور حکمت عملی سے، اور محترم پروفیسر شفیق کمل صاحب جن کی سمجھداری سے اور دور اندیشی سے وہ معاملات جو کچھ پریشانی کا باعث بنے یا بننے والے تھے، الحمدللہ وہ معاملات کافی حد تک درست ہوئے، اور یہ سلسلہ گفتگو کا، مکالمے کا اللہ کی توفیق سے یہ دوبارہ اپنی لائن پہ یہ گامزن ہوا، اور اللہ تعالیٰ سے ہم اس بات کی دعا کرتے ہیں کہ یہ یوں ہی یہ سلسلہ ہمارا چلتا رہے، گفتگو ہوتی رہے، مکالمہ ہوتا رہے، ایک دوسرے کو ہم سمجھتے رہیں، ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے رہیں۔ اور خصوصاً میں شکریہ ادا کرتا ہوں محترم عبد الرحمن صاحب جو فیصل آباد سے تشریف لائے، بہت سی کتابوں کے مصنف ہیں، محترم خاور رشید بٹ صاحب یہ لاہور سے تشریف لائے، ان کے ساتھ عبداللہ طارق صاحب، اور اسی طرح پروفیسر شفیق کمل صاحب، اور ان کے ساتھ میڈم غزالہ شفیق کمل جو کہ عام نجی زندگی میں بھی ان کی معاون ہیں، اور آج مکالمہ میں بھی میڈم پروفیسر شفیق کمل صاحب کی معاون ہیں۔ یہ اسے آپ حسن اتفاق کہہ سکتے ہیں۔ آج کا جو مکالمہ ہے، اس میں اہل اسلام کی طرف سے جو مناظر ہیں، حکیم محمد عمران ثاقب صاحب حافظہ اللہ تعالی، یہ اللہ کی توفیق سے اس سے قبل 30 کے قریب یہ مکالمہ جات میں حصہ لے چکے ہیں، اور دوسری طرف سے پروفیسر شفیق کمل صاحب جو کہ کراچی سے تشریف لائے، اور بہت سے درجنوں مکالمہ جات یہ اہل اسلام علماء اور اسکالرز کے ساتھ یہ کر چکے ہیں۔ 55 کے قریب پروفیسر صاحب بتا رہے ہیں، 55 کے قریب یہ الحمدللہ یہ مکالمہ جات کر چکے ہیں مختلف موضوعات پر۔ یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جو سب سے پہلا کسی مسلمان سے مناظرہ تھا وہ جناب خاور رشید بٹ صاحب، سب سے پہلا جو ان کا مکالمہ ہوا وہ خاور رشید بٹ صاحب سے یہ آغاز ہوا، ابتدا خاور رشید بٹ صاحب سے ہوئی، ٹھیک ہے، اور خاور رشید بٹ صاحب ان کا بھی یہ پہلا مکالمہ تھا، اسے بھی آپ حسن اتفاق کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور خاور رشید بٹ صاحب جو ہیں یہ حکیم محمد عمران ثاقب صاحب کے آج کا جو مکالمہ ہے اس کی معاونت کے لیے یہ لاہور سے تشریف لائے ہیں، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ حکیم محمد عمران ثاقب صاحب کافی کتابوں کے مصنف ہیں، اور بائبل پہ
کافی مطالعہ رکھتے ہیں، بائبل کے مختلف ورشن جو ہیں ان کے زیر مطالعہ رہتے ہیں، بلکہ ایک مکالمہ میں ایک پاسٹر صاحب کہنے لگے کہ ام صاحب اتنی بائبل تو ہم نہیں پڑھتے جتنی آپ پڑھ جاتے ہو، جتنے حوالے آپ دے جاتے ہو۔ اور پروفیسر شفیق کمل صاحب یہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں، میں نے ان سے پوچھا آپ کی تعلیم تاکہ میں وہ ناظرین کے سامنے، سامعین کے سامنے بیان کروں، تو کہنے لگے جی میرا نام ہی میرا تعارف ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ٹھیک، نام ہی کافی ہے۔ خاور رشید بٹ صاحب بہت سی کتابوں کے مصنف ہیں اور ایک بہت بڑا ادارہ حقوق الناس لاہور میں یہ وہ ادارہ بھی چلا رہے ہیں۔ آج کا ہمارا جو عنوان ہے عالمگیر مذہب اسلام ہے یا عیسائیت، اس عنوان پر جسے کہتے ہیں یونیورسل ریلیجن کرسچینٹی اور اسلام، اس عنوان پر یہ بڑا ہی یہ اہم مضمون ہے۔ اس میں اہل علم کے لیے، تشنگان علم کے لیے اس میں بہت سی نئی باتیں، اہل اسلام جو دوست علماء بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی، ملک زکوٰۃ صاحب، عبداللہ طارق صاحب، پروفیسر وقاص صاحب جو ڈسکا سے تشریف لائے، تمام اہل علم کے لیے اس میں بہت سی انشاءاللہ العزیز علمی باتیں ملیں گی، اور اسی طرح جو کرسچن دوست ہیں انہیں بھی کچھ نئی باتیں ملیں گی، کچھ معلومات میں مزید اضافہ ہوگا۔ تو اس کی پہلی جو مقدمہ وہ پیش کریں گے حکیم محمد عمران ثاقب صاحب، 40 منٹ کی پہلی ٹرن ہوگی اور دوسری ٹرن جو ہے وہ 25 منٹ کی ہوگی، اسی طرح جو تیسری ٹرن ہوگی وہ 7 منٹ کی ہوگی، اور اس کے بعد انشاءاللہ 3 یا 4 سوالات جو ہیں وہ دونوں طرف سے ہوں گے، وہ دو ساتھی سوالات کریں گے اور جو مناظرین ہیں یہ ان کے جواب دیں گے۔ ہمارے پاس تشریف فرما ہیں استاذ العلماء محترم عطوف الرحمن قاسم صاحب، جو کہ ہمارے اسی علاقہ کے یہ استاد ہیں، استاذ العلماء ہیں، تو ان سے میں گزارش کروں گا تلاوت قرآن حکیم یہ ارشاد فرمائیں، اور اس کے بعد ایک مسیحی دوست جو ہیں وہ کچھ بائبل سے پڑھیں گے، اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ہمیں سے خدا کی آواز کو سنیں گے۔ داؤد نبی کی معرفت لکھی گئی کتاب مقدس، زبور کا مقدس صحیفہ، اس کا 100واں باب میں کلام خدا میں سے تلاوت کروں گی۔ ہم خدا کی آواز کو سنیں گے، خدائے قادر مطلق کی آواز۔ اے اہل زمین، سب خدا کے حضور خوشی کا نعرہ مارو، خوشی سے خدا کی عبادت کرو، گاتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہو، جان رکھو کہ خداوند ہی خدا ہے، اسی نے ہم کو بنایا اور ہم اسی کے ہیں، ہم اس کے لوگ اور اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں۔ شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں اور حمد کرتے ہوئے اس کی پاک بارگاہوں میں داخل ہو، اس کا شکر کرو اور اس کے نام کو مبارک کہو، کیونکہ خدا بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے، اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ آمین۔ خدا قدوس پاک خدا، اس وقت ساری عبادت کو، اس سارے ڈائیلاگ کو، سارے ساتھیوں کو پاک خدا تیرے روح القدس کے اختیار میں دیتے ہیں۔ پاک روح تو جو ہمارا استاد، مددگار اور رہنما ہے، روح پاک تو آ
ہم میں سے ہر ایک کے اوپر ٹھہر جا پاک خدا، اور اپنی حکمت اور اپنی دانائی بخش دے، کیونکہ پاک خدا تجھے وہی جان سکتے ہیں جن پر تو اپنی ذات کو، اپنے کلام کو اور اپنے حق کو ظاہر کرتا ہے۔ پاک خدا ہم سب یہاں پیاسے ہو کر بیٹھے ہیں اور ہم تیری آواز کو سننا چاہتے ہیں۔ اس ساری عبادت کو، اس ڈائیلاگ اور ڈیبیٹ کو پاک خدا ہم تیرے اختیار میں دے دیتے ہیں، یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ تشریف لاتے ہیں حکیم محمد عمران ثاقب صاحب۔ ٹھیک۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ جس طرح کہ آج کا ہمارا موضوع یونیورسل ریلیجن پر ہے، ہمارا دعویٰ دین اسلام عالمگیر دین ہے جو کل بنی نوع انسان کی ہدایت اور نجات کا واحد ذریعہ ہے۔ دین اسلام کے علاوہ کوئی بھی مذہب عالمگیر نہیں ہے۔ آخرت کی نجات، فلاح اور کامیابی ابدی زندگی کی اگر چاہتے ہو تو صرف دین اسلام میں ملے گی، اس کے علاوہ کسی مذہب میں نہیں ہے۔ یہ تو ہوا دعویٰ، اور ہر دعویٰ جو ہے وہ دلائل و براہین کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو آج کے اس دعوے پہ میری چند باتیں بڑی اہم ہیں۔ سب سے پہلے کہ اس مذہب میں اللہ تعالیٰ کا تصور، الہ کا تصور، اور الہ نے اس دین کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ اور دوسری اہم بات کہ اس مذہب کی جو مقدس کتاب ہے، اس مقدس کتاب کا دعویٰ کیا ہے۔ اور جو تیسری اہم بات ہے کہ اس مذہب کا جو معلم ہے، جو نبی ہے، اس نبی کا دعویٰ کیا ہے۔ اور چوتھی اہم بات، ہر مذہب کی کوئی ایک مقدس مقام ہوتا ہے، مقدس جگہ ہوتی ہے، اس مقدس مقام کے بارے میں دعویٰ کیا ہے۔ اور پانچویں اہم بات، اس معلم کے، اس نبی کے جو شاگرد ہیں، جو صحابہ ہیں، جو اس کے آپ رسول کہتے ہیں، ہمارے ہاں صحابہ کہا جاتا ہے، تو ان کا عمل وہ کیا تھا اس سلسلے میں۔ اور جو چھٹی بات ہے میرے اس دعویٰ کے دلائل میں، وہ اس مذہب کی تعلیمات ہیں۔ میں مختصراً ان 6 کے اوپر جو ہے نا وہ گفتگو کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ہے الہ۔ اگر میں بائبل کا مطالعہ کرتا ہوں تو جو بائبل کا الہ ہے وہ قومی الہ ہے، وہ ایک قوم کے ساتھ مخصوص ہے، اور وہ بائبل بھری پڑی ہے، جگہ جگہ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسرائیل کا خدا، اسرائیل کی قوم بس خدا کی قوم ہے، اور وہ اس کی چنی ہوئی قوم ہے، اور خدا جو ہے اسرائیل کا خدا ہے تو وہ اس کی چنی ہوئی قوم ہے۔ یہ جگہ جگہ بائبل میں آپ کو نظر آئے گا۔ تو وہ ایک قومی خدا ہے۔ آپ دیکھیں 2 سیموئیل 7:22-23 میں۔ اس کے برعکس اگر آپ قرآن کریم کو دیکھتے ہیں تو قرآن کریم کا جو خدا ہے وہ کسی قوم کا نہیں ہے، مخصوص کسی قوم کے لیے نہیں ہے۔ وہاں اس کے نزدیک جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے، اس کی حیثیت ہے، اس کی اہمیت ہے، چاہے نبی کے خانوادے کا ہو، اگر وہ متقی نہیں، پرہیزگار نہیں، تبت یدا ابی لہب وتب، تو ایک غلام ہے، حبشی ہے،
کالے رنگ کا ہے، دنیا میں اس کا کوئی مقام نہیں ہے، مگر وہ دین والا ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، تو اللہ رب العزت کے نزدیک اس کی بڑی قدر و اہمیت ہے۔ تو وہ جو ہے اسلام کا جو الہ ہے وہ الہکم الہ واحد، وہ بنی نوع انسان کا الہ ہے، اور جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، وہ کوئی بھی ہو، وہ چاہے حبشی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، دنیا کے کسی خطے کا ہو، کونے کا ہو، مگر جو بائبل کا جو خدا ہے، جو بائبل کا الہ ہے، وہ ایک قومی الہ ہے۔ تو جن کا الہ ہی ایک قوم کے ساتھ مخصوص ہے، انہیں عالمگیر ہونے کا دعویٰ کیسا؟ دوسری بات ہے مقدس مذہبی کتاب کی۔ جب میں بائبل کو دیکھتا ہوں، پوری بائبل میں پیدائش کی کتاب سے لے کے مکاشفہ کی کتاب تک کہیں بھی بائبل کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ بائبل کا جو پیغام ہے وہ بنی نوع انسان کے لیے ہے، بلکہ بائبل کا جو پیغام ہے وہ خاص ایک مخصوص خطہ، مخصوص قوم، خدا کی چنی ہوئی قوم، صرف اس کے لیے تھا۔ قرآن کریم جو ہے وہ اس کا دعویٰ جو ہے نا اس کے برعکس ہے۔ اگر آپ قرآن کریم کو کھولتے ہیں تو چیپٹر نمبر 12 اور ورس نمبر 104 ہے، اسی طرح 38 87 میں اور 28 27 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہوتا ہے بار بار کہ ان ہوا الا ذکر للعالمین، اور کہیں ارشاد ہوتا ہے کہ انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ یہ بنی نوع انسان کے لیے ہدایت اور نجات کا ذریعہ ہے، اور یہ جو ہے تمام دنیا کے لیے نصیحت ہے۔ قرآن کریم نے یہ واضح اعلان کیا ہے، یہ بائبل میں کہیں بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ یہ جو ہے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے ہے۔ قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ ان ہوا الا ذکر للعالمین، کہ یہ بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے ہے، رہنمائی کے لیے ہے، اور یہ ھدی للناس ہے، بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے ہے۔ میں یہاں اپنے فریق مخالف پادری صاحب ہمارے دوست ہیں، میں ان کو یہ چیلنج کرتا ہوں کہ پوری بائبل میں سے کوئی ایک ورس ایسی دکھا دے کہ بائبل میں یہ دعویٰ کیا گیا ہو کہ یہ بنی نوع انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہے۔ کوئی کہیں بھی ایسا نہیں، جبکہ قرآن کریم میں یہ بار بار۔ تیسری بات میں نے عرض کی تھی کہ مقدس مقام کسی بھی مذہب میں اس کی جو مقام ہے، جہاں سے اس کی ابتدا ہوئی ہے، اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ ہمارا مقدس مقام جو ہے وہ مکہ مکرمہ ہے، تو مکہ مکرمہ کے بارے میں قرآن کریم فرقان حمید میں یہ ارشاد ہوتا ہے کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ یہ مقدس مقام بھی بنی نوع انسان کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی بنی نوع انسان کے لیے، اور یہ مقدس مقام بنی نوع انسان کے لیے، یہ مقدس کتاب بنی نوع انسان کے لیے۔ اور میں آگے بڑھتا ہوں اپنے اس دعوے سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ جو ان کا مقدس مقام ہے، جو مقدس ہیکل تھی، آج 2000 سال سے اس ہیکل کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، سرے سے اس مقدس ہیکل کا سرے سے وجود ہی نہیں ہے، کہ جو اپنے مقدس مقام کی حفاظت نہیں کر سکے۔ جو مقدس مقام تھا، جس کا ذکر جو ہے، تذکرہ جو ہے بائبل میں بار بار آتا ہے، اور اس کے بنانے کے بارے میں، اور اس کے جو اس کا تقدس تھا اس کے بارے میں، اس کا سرے سے وجود ہی نہیں ہے۔ جس کا وجود ہی نہیں ہے اسے عالمگیر ہونے کا دعویٰ کیسا؟ تو ہمارا جو مقدس مقام بھی ہے، وہ مقدس مقام بھی جو ہے ھدی للعالمین ہے، بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مرکز بنا دیا ہے۔ ان کا جو مرکز ہے وہ مرکز ہی قائم نہیں ہے۔ جس جگہ پہ بنی اسرائیل نے پرورش پائی، جہاں سے ان کی بنیاد ہوئی، مقدس شہر جو یروشلم ہے، مقدس ہیکل جو ہے ان کی مقدس ہے، اس کا 2000 سال سے وجود ہی نہیں۔ جس کے مقدس مقام کا سرے سے وجود نہیں ہے، کہنا کہ یہ ایک عالمگیر پیغام لے کے جائے، جس کا اپنا ہی وجود نہیں ہے، وہ کسی کے لیے عالمگیر کیا بنے گا؟ آپ اندازہ فرما سکتے ہیں۔ اگلی بات ہے میرے اس دعوے کے دلائل میں نبی۔ اس نبی کا اپنا دعویٰ کیا ہے؟ حضرت یعقوب کی اولاد سے بنی اسرائیل میں سے جتنے نبی آئے ہیں،
بائبل بری پڑی ہے، آپ پیدائش کی کتاب سے لے کے ملاکی نبی تک پورا اولڈ ٹیسٹامنٹ آپ پڑھ جائیے، بلکہ آگے چلیے یوحنا سے، حضرت مسیح سے، ساری پوری بائبل آپ پڑھ جائیے، جتنے بھی نبی آئے یعقوب کی اولاد سے، سب کے سب قوم بنی اسرائیل کے لیے آئے، ٹوٹلی بنی اسرائیل کی قوم کے لیے آئے ہیں۔ بائبل کہتی ہے کہ بنی اسرائیل میں استثناء 34:10 کے اندر ہے کہ بنی اسرائیل میں موسیٰ کی مانند کوئی نبی نہیں آیا۔ موسیٰ کی مانند اتنی اہمیت والا نبی، اتنی قدر و منزلت والا نبی کہ قوم بنی اسرائیل میں اس کی مانند کوئی نبی نہیں آیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کس کے لیے؟ صرف قوم بنی اسرائیل کے لیے، یعنی اتنا بڑا نبی صرف بنی اسرائیل کے لیے نبی ہے۔ وہ کسی غیر قوم سے نہ انہوں نے زندگی بھر کوئی واسطہ رکھا، نہ انہیں تبلیغ کی، وہ رشد و ہدایت کا ذریعہ بنے صرف قوم بنی اسرائیل کے لیے۔ میں بائبل میں آگے چل کے دیکھتا ہوں تو یوحنا بپتسمہ والا ہمارے ہاں جنہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کہا جاتا ہے، بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ جتنے عورتوں میں سے پیدا ہوئے ہیں یوحنا سے بڑا کوئی بھی نہیں پیدا ہوا۔ اتنی قدر و منزلت والا نبی، اتنی شان جس کی بائبل نے بیان کی ہے کہ عورتوں میں جتنے پیدا ہوئے ہیں سب یوحنا سے چھوٹے ہیں، وہ بھی صرف بنی اسرائیل کے لیے آئے۔ ان کو تو چھوڑیے، آئیے بات کرتے ہیں حضرت مسیح کی، کہ وہ حضرت مسیح اس یوحنا کے چرنوں میں بیٹھ کے بپتسمہ پاتے ہیں۔ اتنی عزت والا وہ نبی، اتنے قدر و منزلت والا، مقام والا وہ نبی کہ جس کے قدموں میں بیٹھ کے یسوع مسیح بپتسمہ پاتے ہیں، وہ بھی صرف بنی اسرائیل کے لیے۔ اور اب میں دیکھتا ہوں حضرت مسیح کے بارے میں، تو حضرت مسیح صاف فرماتے ہیں کہ میں بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا کسی کے پاس نہیں آیا۔ حضرت مسیح کا دعویٰ تو یہ ہے کہ میں بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا کسی کے پاس نہیں آیا۔ آج پادری صاحب فرماتے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہیں وہ بنی نوع انسان کے لیے آئے۔ میں یہ سوچنے پہ مجبور ہوں کہ یسوع مسیح کا دعویٰ سچا ہے یا پادری صاحب کا دعویٰ سچا ہے۔ حضرت مسیح فرما رہے ہیں کہ میں بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا کسی کے پاس نہیں آیا۔ فیصلہ آپ کا، سوچئے گا۔ ادھر نبی خاتم ہیں، سورہ اعراف ہے، اور یہ قرآن کریم کا چیپٹر 7 ہے، اور 158 کے اندر اللہ رب العالمین نے نبی کریم کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ میں نے اس نبی کو بنی نوع انسان کے لیے نبی بنا کے بھیجا ہے، رہبر بنا کے بھیجا ہے، ہادی بنا کے بھیجا ہے، کہ پوری دنیا کے لیے۔ اور دوسرے مقام پہ کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ یہ صرف ایک قوم کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے رحمت نہیں ہے، صرف قریش کے لیے رحمت نہیں ہے، بلکہ بنی نوع انسان کے لیے رحمت ہے۔ اور صرف یہ دعویٰ نہیں ہے کہ صرف یہ دعویٰ کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اس بات کو ثابت کیا کہ وہ بنی نوع انسان کی طرف آئیں۔ آپ دیکھیے کہ اس نبی کے شاگردوں میں، اس نبی کے جو صحابی ہیں، ہر قوم کا، مختلف ممالک کا شاگرد آپ کو نبی کریم کے قدموں میں بیٹھا ہوا ملے گا۔ مثال کے طور پہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ، ان کا تعلق افریقہ سے ہے، ساؤتھ افریقہ سے ہے۔ سلمان فارسی، ان کا تعلق ایران سے ہے۔ اور صہیب رومی ہیں، ان کا تعلق ملک روم سے ہے۔ روم پتہ کسے کہتے ہیں؟ اٹلی کو۔ گورے بھی میرے نبی کے صحابی، کالے بھی میرے نبی کے صحابی۔ عمل سے بھی ثابت کر دیا آپ کے یہ حبشی افریقہ سے تعلق رکھنے والا ہے، ایران سے تعلق رکھنے والا ہے، سلمان فارسی ہے، اور صہیب رومی ہے، اداس نینوائی ہے، میسوپوٹامیہ سے اس کا تعلق ہے۔ اور یہ زماد ازدی ہیں، طفیل دوسی ہیں، عبداللہ بن سلام بنی اسرائیل سے ہیں، اور سرما بن انس یہ سابقہ مسیحی ہیں،
اور اسی طرح ابو سفیان ہیں، یہ عمومی ہیں، گویا مختلف قومیں، مختلف مذاہب، مختلف ان کا وطن، یہ میرے نبی کے صحابی ہیں۔ تو میں جب یہ دیکھتا ہوں پوری بائبل میں سے، آپ متی کی انجیل سے لے کے مکاشفہ تک مجھے کوئی ایک رسول دکھا دیجیے یسوع مسیح کا جو غیر قوم سے ہو، جس کا تعلق بنی اسرائیل سے نہ ہو، غیر قوم سے ہو۔ وجہ ان کا غیر قوم سے ان کا کوئی شاگرد ہے ہی نہیں، وجہ وہ غیر قوموں کے لیے آئے ہی نہیں تھے۔ 12 رسول جو حضرت مسیح نے جن کا انتخاب کیا، چنے، سارے کے سارے یہ بنی اسرائیل سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بھی ثابت کیا، آپ کے صحاب میں آپ کو غیر ملک کے، غیر قوم کے، غیر زبان کے، آپ کو سب جو ہیں آپ کے صحاب میں وہ نظر آ رہے ہیں۔ زبور میں، زبور 45 میں نبی خاتم کے بارے میں ایک پشین گوئی ہے، پشین گوئیوں کے مناظرے میں نے ذکر بھی کیا تھا کہ اس نبی کے بارے میں پہلے سے یہ ذکر بھی کیا گیا تھا کہ امتیں تیرے سامنے زیر ہوتی ہیں۔ آپ نبیوں کی فہرست میں سے، حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے جتنے انبیاء آئے ہیں، ان میں سے کوئی نبی آپ کو نظر نہیں آتا جس کے سامنے امتیں زیر ہوئی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر، آپ کی حیات طیبہ کے اندر مختلف اقوام، مختلف امتیں زیر ہوئیں اور وہ اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ ادھر حضرت مسیح، انہیں تو اپنی قوم نے نہیں مانا تھا۔ 12 کا حال میں کیا بیان کروں، یہ 12 بھی چھوڑ کے بھاگ گئے تھے۔ ان میں سے ایک پطرس تھا، وہ مرک کی اذان سے قبل وہ لعنت کرنے لگا۔ ایک یہودا تھا، اس نے 30 سکوں میں سودا کر دیا۔ تو امتیں تو زیر خیر کیا ہوتی؟ تو جنہیں اپنی قوم نہیں مانتی انہیں عالمگیر ہونے کا کیسا دعویٰ؟ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تبلیغ کو غیر ممالک میں، غیر اقوام میں پھیلایا، اپنے صحابہ کو بھی روانہ کیا۔ آپ نے خطوط بھی لکھے، دنیا کی متمدن دنیا کے بادشاہوں کو، فرمانرواؤں کو، جیسے کہ نجاشی شاہ حبش تھا، اس کے نام آپ نے خط لکھا، کیسر شاہ روم تھا، اس کے نام آپ نے خط لکھا، حاکم بحرین ہے وہ، اس کے نام آپ نے خط لکھا، اور کسرا فارس تھا، اس کے نام آپ نے خط لکھا۔ اس طرح آپ نے انہیں اسلام میں آنے کی دعوت دی۔ حضرت مسیح نے کبھی بھی پوری زندگی میں انہوں نے کسی غیر قوم کو دعوت نہیں دی۔ کیوں کہ وہ غیر قوم کے لیے آئے ہی نہیں تھے، بلکہ انہوں نے واضح اعلان کیا، متی 15:25 کے اندر ہے، میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا کسی کے پاس نہیں آیا۔ جبکہ قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، فوج در فوج، گروہ در گروہ، انبو در انبو، غیر اقوام، غیر ممالک اور غیر مذہب کے، غیر زبان کے آئے اور انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ اور حضرت مسیح کے بارے میں دوسرا بائبل کے اندر جو حوالہ ملتا ہے، ان کے بارے میں خدا نے کیا کہا؟ اے بیت لحم یہودا کے علاقے، تو یہودا کے حاکموں میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں ہے، تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی غلامانی کرے گا۔ حضرت مسیح فرماتے ہیں میں صرف بنی اسرائیل کی کھوئی ہی بھیڑوں کے لیے ہوں۔ خدا کہتا ہے میں نے صرف اسرائیل کے لیے اسے غلامان بنا کے بھیجا ہے۔ آپ دعویٰ کرتے ہیں نہیں جی وہ بنی نوع انسان کے لیے ہے۔ اب میں خدا کی مانوں، یسوع کی مانوں، آپ کی مانوں؟ مسیح نے اپنے حواریوں کو بھی جو ہے نا وہ منع کیا۔ متی 10:6-7 کے اندر حضرت مسیح فرماتے ہیں کہ غیر قوموں کی طرف نہ جانا، سامریوں کے کسی شہر میں داخل نہ ہونا، بلکہ اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس جانا۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ کلیسیائی مسیحیت جو ہے نا، یہ مسیح کے دین سے مختلف ہے۔ حضرت مسیح کا دین الگ ہے، ان کی تعلیمات الگ ہیں، اور یہ جو کلیسیائی مسیحیت ہے نا، یہ الگ ہیں۔ یہ ان کا وتیرہ ہے کہ ہر بات میں انہوں نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہم نے ہر بات میں یسوع مسیح کی مخالفت کرنی ہے۔ ہر بات، تعلیم میں ہو، حکم میں ہو، ہر بات میں یسوع مسیح کی مخالفت کرنی ہے کلیسیائی مسیحیت نے۔ حضرت مسیح منع فرما رہے ہیں کہ غیر قوموں کی طرف نہیں جانا،
انہوں نے کہا نہیں ہم تو غیر قوموں کی طرف جائیں گے. وہ فرماتے ہیں میں بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرف آیا ہوں. کہتے ہیں نہیں وہ بنی نوع انسان کے لیے آئے ہیں. جبکہ ان کا اپنا دعویٰ یہ ہے اور شاگردوں کو منع کر رہے ہیں کہ غیر قوموں کی طرف نہیں جانا. خیر، حضرت مسیح کو جھٹلانا اور پالوس کی تعلیمات پر عمل کرنا یہ کلیسیائی مسیحیت کا وتیرہ ہے. یہ پالوس کی تعلیم ہے کہ مسیحیت عالمگیر ہے. حضرت مسیح کی تعلیمات جو ہیں وہ بالکل بھی نہیں ہیں. ہاں، اس سلسلے میں ایک دلیل پیش کریں گے ارشاد اعظم کی. جب وہ ذکر کریں گے تو میں اس کے بارے میں پیش کر دوں گا کہ یہ بعد میں، صدیوں بعد میں جب انہیں خیال آیا نا کہ ہم نے مسیحیت کو عالمگیر مذہب بنانا ہے، اس کو ہم نے یونیورسل ریلیجن بنانا ہے، تب یہ ارشاد اعظم جو ہے نا الحاقی ہے، بعد میں گھڑا گیا. یہ ذکر کریں گے تو میں اس کے بارے میں کچھ عرض کر دوں گا. عالمگیر مذہب کی کچھ خصوصیات ہیں، خصوصیات ہوتی ہیں. میں چاند ایک بیان کروں گا چونکہ وقت مختصر ہوتا ہے. سب سے پہلے ہے محفوظیت، اس دین کی حفاظت کا انتظام. جسے عالمگیر بنانا ہے، ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ، ایک ایک حکم، اس کی ایسے حفاظت کی جائے کہ باطل نہ آگے سے آ سکے، نہ پیچھے سے آ سکے، نہ اس کو مٹایا جا سکے، نہ اس میں تحریف کی جا سکے، نہ اس میں آمیزش کی جا سکے. اگر آپ مذاہب کی فہرست میں سے دیکھیں گے تو اسلام کے علاوہ کوئی آپ کو ایسا مذہب نظر نہیں آئے گا جس کی مقدس کتاب جو ہے وہ اس طرح اس کی حفاظت کی گئی ہو، اس کی حفاظت کا بندوبست کیا گیا ہو کہ اس کے حرف الف سے لے کے والناس کی سین تک اس میں کوئی زیر زبر کا بھی فرق نہ آنے پائے. ایسی حفاظت کا انتظام. اور پوری بائبل آپ پڑھ جائیے، کہیں بھی بلکہ بائبل میں اس بات کی تائید ملتی ہے کہ انہوں نے میرے کلام کو بگاڑا. اگر آپ مکاشفہ کا آخری باب پڑھیں تو صاف کہہ دیا گیا کہ جو کوئی اس کے اندر تحریف کرے گا، تبدیلی کرے گا، یہ فلاں فلاں لعنتیں اس کے اوپر نازل ہوں گی. یہ اس بات کا اقرار ہے کہ اس میں تحریف ہو سکتی ہے، اس میں اضافہ قطر بیونت ہو سکتی ہے، کمی بیشی ہو سکتی ہے، مگر جو کرے گا وہ خدا کی لعنتوں کا حقدار ٹھہرے گا. قرآن کریم کے ساتھ جو ایسا معاملہ نہیں ہے، بلکہ چونکہ اسے عالمگیر بنانا تھا، اسے یونیورسل پیغام بنانا تھا، تو اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اس کی حفاظت کا ذمہ جو ہے وہ عرش والے رب نے خود اٹھا لیا ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو قرآن کریم کی حفاظت کے دو ذریعے استعمال کیے گئے، پہلا حفظ کا اور دوسرا تحریر کا. یہ حفظ کا ایک ایسا ذریعہ ہے، تحریر میں بھی فرق آ سکتا ہے لکھے ہوئے میں کہ پتہ نہیں یہ عراب، یہ الف کے اوپر زبر ہے کہ نیچے زیر ہے، یہ شک ہو سکتا تھا. مگر اللہ نے ایسا انتظام فرمایا کہ اس نبی کی زبان سے اس کے شاگردوں کو سکھلایا، انہیں حفظ کرایا، اور یہ سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے. میں یہ پڑھ رہا تھا اخبار کے اندر کہ آج اس سال پاکستان کے اندر 7.5 لاکھ سے زیادہ حفاظ قرآن جو ہیں وہ تیار کیے گئے ہیں مدارس کے اندر. تو شروع سے یہ سلسلہ جو ہے یہ چلا آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسا اس کی حفاظت کا انتظام کیا. اور کہتے ہیں کہ خوبی وہ ہوتی ہے کہ جو دشمن بھی جس بات کا اقرار کرے. سر ولیم میور ہیں، وہ اپنی کتاب لائف آف محمد کے اندر وہ یہ لکھتے ہیں کہ جہاں تک ہماری معلومات ہیں دنیا بھر میں ایک بھی ایسی کتاب نہیں ہے جو قرآن مجید کی طرح ہر قسم کی تحریفات سے پاک ہو. وہ مسیحی ہیں اور ان کی کتاب لائف آف محمد اس کے اندر یہ اقرار کرتے ہیں. آج اگر آپ دیکھیں بائبل کا حال یہ ہے، یہودیوں کی بائبل الگ ہے، سامریوں کی بائبل الگ ہے،
اور کیتھولک کی بائبل الگ ہے، پروٹیسٹنٹ کی بائبل الگ ہے، آرتھوڈوکس کی بائبل الگ ہے۔ جن کی بائبل کے اوپر اتفاق نہیں ہے وہ یونیورسل کیسے بن سکتا ہے؟ وہ تو اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتا، آپ چلے اسے یونیورسل بنانے کے لیے، جن کی 5 بائبلیں ہیں، ہاں جی، اور ہر ایک مختلف ہے ایک دوسرے سے۔ تو جو یونیورسل ہوتا ہے، آپ دیکھیں کہ قرآن کریم جو ہے دنیا کے ہر خطے میں، ہر کونے میں، ہمارے لاکھ ہوں فرقے، شیعہ ہو، بریلوی ہو، کوئی ہو، کسی کا قرآن جو ہے الگ نہیں ہے۔ ان کا بنیادی جو مذہبی کتاب ہے ہر ایک کی الگ، کیتھولک کی الگ، پروٹیسٹنٹ کی الگ، خیر بہرحال۔ تو جس مذہب کو کی محفوظیت کی خصوصیت جس مذہب میں نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ عالمگیر نہیں ہو سکتا ہے، کہ وہ خالص ہی نہیں رہا۔ جب وہ خالص ہی نہیں رہے گا، جب وہ خالص ہی نہیں رہے گا تو عالمگیر کیسے بنے گا؟ ایک دودھ ہے، آپ دودھ دوتے ہیں بھینس کے تھنوں میں سے، تو اس میں جتنا دودھ ہے اتنا اس میں پانی ملا لیتے ہیں۔ میں جا کے کنور صاحب کو دیتا ہوں، کہتے ہیں یہ تو پانی ملا دودھ ہے، میں نہیں لیتا۔ ہاں جی، وہ دودھ اپنے گھر میں نہیں چل سکتا، اسے عالمگیر کیسے بنا؟ وہ چلے گا، عالمگیر وہ بنے گا، یونیورسل وہ بنے گا جو خالص ہوگا، جس میں آمیزش نہیں ہوگی، وہ ہوگا، وہ یونیورسل بنے گا، کیونکہ اس کے اندر آمیزش نہیں ہوگی، وہ ملاوٹ سے پاک ہوگا۔ اور یہ خصوصیت صرف اسلام کے اندر ہے، ورنہ آپ بائبل کا حال دیکھ سکتے ہیں۔ اور کسی بھی مذہب کے عالمگیر ہونے کے لیے میری اگلی دلیل یہ ہے کہ وہ دین کامل ہو، وہ مکمل ہو۔ ظاہر سی بات ہے جو نامکمل ہے وہ عالمگیر کیسے بنے گا؟ دیکھیں، ایک بندہ گاڑی بناتا ہے، بڑی اچھی گاڑی بناتا ہے، لاکھوں کی گاڑی ہے، کروڑوں کی گاڑی ہے، اس نے سارا کچھ بنا دیا، اندر اے سی بھی لگا دیا، سارا کچھ بڑی زبردست ہے، اس میں ہر خوبی ہے، مگر وہ جو انجینئر ہے اس کے جو ہے نا ٹائر لگانے بھول گیا۔ وہ مجھے اپنے گراج سے باہر نکال کے دکھا دیں، وہ تو گراج سے باہر نہیں نکلے گی، وہ عالمگیر کیسے بنے گی؟ اگر وہ جسے عالمگیر بننا ہے، جسے یونیورسل بننا ہے، وہ مکمل ہونی چاہیے، اس کے اندر اکملیت ہونی چاہیے، کہ نہ اس کے اندر کوئی کمی ہو کہ اس میں اضافہ کرنے کی ضرورت پیش آئے۔ ہاں جی، وہ مکمل ہونا چاہیے۔ اب میں دیکھتا ہوں حضرت مسیح علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں، کیا انہوں نے اکملیت کا دعویٰ کیا؟ کیا انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ میں آپ کو ایک مکمل دین دے کے جا رہا ہوں؟ نہیں، بلکہ انہوں نے دعویٰ یہ کیا کہ مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنا ہے، مگر اب تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے۔ یوحنا 16:13 ہے، لیکن جب وہ روح حق آئے گا، وہ روح حق، وہ فارکلیت، وہ اسمہ احمد، وہ محمد، جب وہ آئے گا تو تم کو سچائی کی راہ دکھلائے گا۔ حضرت مسیح نے دین کو مکمل نہیں کیا، نامکمل چھوڑا اور پشین گوئی کر گئے کہ وہ آئے گا، وہ دین کو مکمل کرے گا۔ اور قرآن کریم کو دیکھیے، جب وہ روح حق آئے، جب وہ فارکلی تشریف لائے، جب وہ اسمہ احمد آئے، تو انہوں نے اعلان کیا دین کو پوری دنیا، یہودی ان کے دشمن ہیں، مسیحی ان کے دشمن ہیں، بت پرست ان کے دشمن ہیں۔ 86 حملے ہوئے ان کی زندگی لینے کے لیے، قاتلانہ حملے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی، اور آپ نے اپنے مشن کو جو اللہ تعالیٰ کا منصوبہ تھا اس کو مکمل کیا، اور مکمل کرنے کے بعد اعلان کر دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن تمہارے اوپر دین مکمل ہو چکا، آسمان سے آج کے بعد ایک نقطہ، ایک شوشہ بھی شریعت کا نہیں آئے گا، مکمل ہو گیا دین۔ آج جو خدا کی نعمت تھی وہ تمام ہو چکی نعمت ہے، شریعت ایک نعمت، لعنت نہیں ہے۔ نہ حضرت مسیح نعوذ باللہ لعنتی تھے، گلتیوں 3:13 کے مطابق، انہوں نے تو لعنت کہا نا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ یہ نعمت ہے اور اس کا اتمام ہو چکا، یہ مکمل ہو چکی۔ تو اکملیت دین کا آپ نے اعلان فرما دیا۔ سورہ مائدہ کے اندر چیپٹر 5:3 کے اندر حجۃ الوداع کا موقع ہے، نبی کریم کی زندگی کا آخری حج ہے، اور اس حج کے اندر آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر،
1.5 लाख कम व बेश सहाबा हैं, उनकी मौजूदगी के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से सवाल करते हैं कि मेरे सहाबा मुझे बताओ कि मैंने दीन तुम तक पहुंचा दिया, दीन को मुकम्मल तुम तक पहुंचा दिया? सहाबा फरमाते हैं जी आपने दीन पहुंचा? फरमाया नहीं, मुझे ज़रा हाथ खड़ा करके गवाही दो। आपने आसमान की तरफ यूँ हाथ खड़ा किया, अल्लाह आसमान पे तू गवाह हो जा, ज़मीन के ऊपर ये गवाह हैं कि मैंने तेरा दीन मुकम्मल इनको पहुंचा दिया। हज़रत मसीह ने दीन के मुकम्मल होने का दावा नहीं किया है। ज़ाहिर सी बात है, जो नामुकम्मल है वो यूनिवर्सल नहीं हो सकता है। यूनिवर्सल वही होगा जो मुकम्मल होगा। अगली बात ये है कि जो भी मज़ाहब आलम के कारी हैं, तकाबले अदियान के कारी हैं, वो ये बात जानते हैं कि दुनिया के अंदर जितने भी मज़ाहब हैं उनकी असास जो है, उनकी बुनियाद जो है, उनके जो हर मज़हब की जो बुनियाद है वो वहदानियत के ऊपर है, मगर वो कायम नहीं रही। किसी मज़हब ने उस असास को, उस बुनियाद को कायम नहीं रखा। सब जो हैं मुशरक बन गए, कोई बुत परस्त बन गए, हर कोई अपने असल से, अपनी बुनियाद से कोसों दूर चला गया। मसीहियत का दावा है कि वो भी एक वो मज़हब है, तो वो वहदानियत के ऊपर कायम है, वो बुत परस्त नहीं है। उनका भी ये दावा है कि वो एक तौहीदी मज़हब हैं, वहदानियत के ऊपर कायम है, मगर उन्होंने भी अपनी असास, अपनी बुनियाद को छोड़ दिया। इस बुनियादी और अहम मसले में बाज़ हैं उन्होंने हज़रत मसीह को ही खुदा बना दिया, बाज़ हैं उन्होंने कहा बाप, बेटा, रूह अल कुदस, ये तीनों मिलके एक खुदा हैं। तो गोया ये इस तरह के शिरक में मुब्तला हो गए। कोई तसलीस और अलूहियत मसीह का अनकारी है, जैसे कि ये मिसियानक का फ़िरका है, तो साबित ये हुआ कि जो इनकी बुनियाद थी, अपनी बुनियाद के ऊपर ये कायम नहीं रही। इस्लाम ने अपनी बुनियाद को कायम रखा और इस्लाम ने इस अक़ीदे में जो अक़ीदा बाप इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का था, उनकी औलाद का था, जो यकूब का खुदा था, जो उनकी औलाद का खुदा था, जो वो अक़ीदा दे के गए थे कि वो वाहिद ला शरीक है, उसके सिवा किसी की इबादत ना की जाए, इस बुनियाद को सिर्फ इस्लाम ने कायम रखा, बाकी दुनिया के किसी मज़हब ने कायम नहीं रखा। तो गोया जिसकी असास ही नहीं है, जिसकी असास ही कायम नहीं है, जो मिलावट ज़्यादा हो गया, तो मैंने पहले ही मिसाल अर्ज़ कर दी है कि दूध मिला, पानी मिला दूध जो है वो तो मोहल्ले में नहीं चल सकता, आलमगीर कैसे बनेगा? तो जो मिलावट हो चुकी है ये आलमगीर नहीं बन सकता। जिनके बुनियादी अकायद के अंदर जो है वो मिलावट हो चुकी है, वो कैसे आलमगीर होगा? आगे आ जाइए। किसी भी मज़हब के आलमगीर होने के लिए वो सबसे पहले उस मज़हब का जो माबूद है, जो इलाह है, जो खुदा है, जो उसको तालीमात अता करेगा, वो तालीमात किसी इंसान की तरफ से नहीं, खुदा की तरफ से। वो तालीमात ऐसी होंगी कि उन तालीमात के अंदर जो है वो आम फहम होंगी और काबिल अमल होंगी। आम फहम होंगी और पादरी साहब अब चले गए, अब तो अच्छा मैं जारी रखूँ। तो वो हर तबका, हर मुल्क, हर उम्र का इंसान जो है, और ये हर कौम जो है उसके लिए आसानी से उसके ऊपर जो है अमल कर सकती है। अगर तालीमात नाकाबिल अमल होंगी, ऐसी तालीमात होंगी कि जिनके ऊपर कोई अमल ही ना कर सके, कोई इंसान ना अमल कर सके, तो ज़ाहिर सी बात है कि जो वो खुदावंद आलम की पेश करदा या अता करदा तालीमात नहीं हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे मैं अर्ज़ करता हूँ कि जो बाइबल की तालीमात हैं वो नाकाबिल अमल हैं। आज मसीही भी बाइबल के अंदर लिखे हुए हैं, खुदा का हुक्म है, शरीयत है, मगर उसके ऊपर अमल नहीं करते, अमल किया भी नहीं जा सकता। ये थोड़ा टिश्यू दे, उसके ऊपर अमल किया भी नहीं जा सकता। मिसाल के तौर पे ये आप मेरी दलील लिख रहे उन्हें दे दीजिएगा, वो मौजूद नहीं है। मिसाल के तौर पे हैज़ वाली औरत जो है वो नापाक है, बाइबल कह रही है,
اور وہ کیسے ناپاک ہے؟ وہ جس چیز کو چھوئے وہ چیز بھی ناپاک، وہ جس برتن کو ہاتھ لگائے وہ برتن توڑ دیا جائے، اور جریان خون کے بعد جب وہ عورت جو ہے پاک ہوتی ہے، غسل کرنے کے بعد وہ خطا کی قربانی دے گی، 2 قمریاں یا 2 کبوتر ان کی قربانی کرے گی اور پھر وہ پاک ہوگی۔ یہ ایک ایسا عمل ہے، آج دنیا کے مسیحیوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اس کے اوپر عمل کر رہا ہو۔ جی اچھا رہ گئے، اچھا۔ اور اگلا حکم یہ اخبار 15:19-30 کے اندر ہے۔ اگلی تعلیم جو ہے وہ یہ ہے کہ مردار جو ہے وہ خود نہ کھاؤ، پردیسیوں اور اجنبیوں کو مردار کھلاؤ۔ آپ نہیں کھانا مردار۔ تمہارے گھر جو مہمان آتے ہیں نا، پردیسی آتے ہیں، آج تو بعد مہمان جاؤ تو خیال رکھے آج ذرا گوشت کھان لگے ہیں کہ جو تمہارے پردیسی آتے ہیں نا ان کو مردار کھلاؤ۔ یہ استثناء 14:21 کے اندر ہے۔ یہ پڑھ کر میں تو ڈر گیا ہوں بھئی، آئندہ مسیحیوں کے گھر مہمان بننے کے گوشت کھانے سے پہلے جو ہے نا تھوڑا پریشان ہو جایا کروں گا کہ یار پتہ نہیں مردار تو نہیں ہے کہیں۔ اچھا، اسی طرح استثناء 33:26 کے اندر ہے کہ سود جو ہے نا، اپنے بھائی کو سود نہ دینا، غیر قوموں کو، دوسروں کو، ان کو سود دینا، اپنوں کو قرض دینا، غیروں کو سود دینا۔ اچھا، اگلی بات استثناء 23:31 کے اندر ہے کہ جس کے خصیے کچلے گئے ہوں وہ یا حرام زادہ ہو، 10ویں پشت تک وہ خداوند کی جماعت میں شامل ہونے کا اہل نہیں ہے۔ عجیب بات، بے خصیے کچل جانا یہ ایک بیماری ہے، ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے، حادثہ بھی ہو سکتا ہے، اور جو حرام زادہ ہے، حرام زادہ ہونے میں اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ اصل میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس نے اس حرام زادے کو جنم دیا ہے اس کو خداوند کی جماعت میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو بیچارہ اس سے پتہ ہی نہیں ہے کہ جسے ایک حرام زادہ جو پیدا کیا گیا اس کو کیا پتہ ہے، تو وہ بھی خدا کی جماعت میں۔ اگلی بات ہے استثناء 23:31 کے اندر، اور اس گنتی 15:35 کے اندر ہے، سبت کو توڑنے والا جو ہے اس کو قتل کر دیا جائے۔ آج پوری دنیا مسیحیت میں سے کوئی بھی سبت کے حکم کے اوپر عمل نہیں کرتا ہے۔ تو اسی طرح 2 شخص ہیں آپس میں لڑ پڑے ہیں، ایک بندہ کمزور ہے، اس کی وہ دیکھتا ہے کہ میرے شوہر کو مار پڑ رہی ہے، اس کی بیوی آ کے چھڑانے لگتی ہے، اس کا بیچاری کا ہاتھ لگ جاتا ہے مخالف مرد کی شرمگاہ کو۔ اب بائبل کہتی ہے کہ اس عورت کا ہاتھ کاٹ دو، جو غیر کی شرمگاہ کو ہاتھ لگا ہے اس کا یہ ہاتھ کاٹ دو۔ یہ قطع یدین جو وہ اعتراض کیا کرتے ہیں، یہاں دیکھیں کس بات پہ، کس بات پہ، وجہ کیا ہے؟ وہ بیچاری اپنے شوہر کو چھڑا رہی ہے، بچا رہی ہے، اس کا ہاتھ ہی کاٹ دو۔ یہ استثناء 25:11-12 کے اندر ہے۔ اچھا، یہ جو ہے یہ ہماری بہن جو ہے محترمہ غزالہ شفیق صاحبہ، یہ بھی حقوق نسواں کی بڑی جو ہے نا سرگرم علمبردار ہیں، تو میں ان سے پوچھوں گا کہ کیا یہ صحیح ہے اس خاتون کے ساتھ جس نے اپنے شوہر کو بچایا ہے تو یہ بیچاری کا ہاتھ ہی کاٹ دیا جائے؟ اچھا بھارت آپ کے ساتھ ہے، میں نے ویسے ان سے ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ 2 سلاطین 6:29 کو دیکھیں کہ یہ قحط کا زمانہ ہے، آج کل کرونا کے حالات ہیں، لوگ بڑے تنگ ہیں، گھر میں کھانے کو نہیں ہوتا ہے، تو یہاں کیا ہے کہ یہاں اپنی اولاد کو پکا کر کھانے کی ترغیب دی گئی ہے۔ آپ دیکھیں، اس عورت نے مجھ سے کہا کہ اپنا بیٹا دے دے تاکہ ہم آج کے دن اسے کھائیں اور میرا بیٹا جو ہے اسے ہم کل کھائیں گے۔ یہ کون ہوگا ایسا شکی کہ جو اپنی اولاد کو پکا کے وہ کھائے گا؟ قحط میں، مصیبت میں یا کرونا میں کھانے کو کچھ نہیں ملتا، اپنی اولاد کو پکا کے کھا لو۔ یہ کوئی عمل ہے؟ قابل عمل تعلیم ہے؟ اسی طرح 9:4-10 کے اندر ہے کہ رحم دل عورتوں کے ہاتھوں نے اپنے بچوں کو پکایا اور میری دختر قوم کی تباہی میں وہی ان کی خوراک بنے۔ اب آپ روز کا مسئلہ ہے، آپ انٹرنیٹ پہ دیکھتے ہیں، ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، اخبارات میں دیکھتے ہیں کہ ایک شریف زادی جو ہے گھر سے نکلتی ہے، کالج جاتی ہے، اسکول پڑھنے کے لیے جاتی ہے، ایک باش نے پکڑا تو اس کی عزت سے کھیلا، اس کی عزت تار تار کر دی۔ بائبل اس کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے کہ اس طرح اگر کوئی کماری لڑکی جو ہے نا اس کے ساتھ کوئی زنا بالجبر کرتا ہے تو وہ اس کا کرنا کیا ہے؟ بائبل کہہ رہی ہے کہ اس لڑکی کے باپ کو 50 مسکال جو ہے وہ جرمانہ بھرے، اور وہ لڑکی جو ہے اس کی بیوی بن کے رہے اور اس کو طلاق بھی نہ دینے پائے۔ یہ کیا یہ قانون ہے؟ کیا یہ خداوند عالم کا قانون ہو سکتا ہے؟ اس طرح تو کوئی بھی بوڑھا جسے کوئی نہیں دیتا
وہ پکڑے گا کوئی نوجوان سی کنواری سی تو اس کے ساتھ یہ زیادتی کرے گا. اور یہ 50 مسکال جو ہے، مسکال اور تولے میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. میں حکیم ہوں، ہمارے یہاں یہ مسکال استعمال ہوتے رہتے ہیں. تو آج تولا جو ہے 12 گرام کا ہوتا ہے، یہ 13 گرام کا ہوتا ہے. تو یہ اگر ہم حساب کریں تو آدھا کلو چاندی بنتی ہے، آدھا کلو. اور آج آدھا کلو چاندی جو ہے نا تقریباً 80,000 روپے کی ہوگی. تو آج بندہ شادی کرے تو 10 لاکھ روپیہ لگ جاتا ہے. کیا سیاپا پڑا ہوا ہے شادی کرنے، سہرے باندھنے کی. ہاں جی، تو کتنا آسان اور مرضی کی، آسان رستہ اور مرضی کی. پیسے کتنے؟ صرف 80,000 روپیہ. کیا یہ کوئی بھی یہ حقوق نسواں کے علمبردار کیا انہیں یہ بات قبول ہے؟ کیا کسی کو یہ بات قبول ہوگی کہ اس کے بیٹی کے ساتھ یہ زیادتی کی جائے اور اس کے ساتھ 1 منٹ لگے؟ اچھا چل بس مجھے 2-4 منٹ دے دیں، میں مکمل کر دیتا ہوں. آگے میں آ جاتا ہوں عہد نامہ جدید کی تعلیمات پر. وہ تو عہد نامہ قدیم کی تھی نا، اب میں آتا ہوں عہد نامہ جدید کی تعلیمات پر. یہ متی باب 5 نکال دیں مجھے، متی باب 5 27 تا 30. اچھا، لوکا 14:26 کے اندر حضرت مسیح فرماتے ہیں کہ اگر کوئی میرے پاس آئے اپنے باپ، ماں، بیوی، بچوں، بھائی بہنوں، بلکہ اپنی جان سے بھی مجھے 5 منٹ دے دیں بس. ہاں کر لیں، میں صرف 5 منٹ جو ہے نا. متی جی 5:27. اچھا، تو حضرت مسیح فرماتے ہیں کہ جو بھی میرے پاس آتا ہے وہ اپنے بچوں سے، بہن بھائیوں سے، ماں باپ سے، ان سے دشمنی نہ کرے تو میرا شاگرد نہیں ہو سکتا. کیا یہ تعلیم کوئی قابل عمل ہے؟ اس کے اوپر کوئی عمل کر سکتا ہے؟ اور اسی طرح ایک شاگرد جو ہے وہ حضرت مسیح سے اجازت چاہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میرا باپ مر گیا ہے، مجھے ذرا دفنا لینے دے، پھر میں تیرے ساتھ ہوتا ہوں. تو حضرت مسیح اسے کہتے ہیں کہ نہیں، چھوڑ اسے، اس کو تو چھوڑ، مردوں کو اپنے مردے دفنانے دے، تو میرے پیچھے چل. اب مجھے بتائیں کہ کوئی ایسا رہبر بھی ہو سکتا ہے جو کہ تو اپنا باپ کو بھی دفن نہ کر، نہیں تو میرے ساتھ چل. یہ متی 8:21 تا 22 کے اندر ہے. اور متی 16:22 کے اندر ایک دولت مند ہے، نوجوان ہے، یسوع مسیح کے پاس آیا ہے. وہ حضرت مسیح کے پاس آتا ہے تو اسے کہتا ہے میں کیا کروں کہ میں ابدی زندگی پاؤں. حضرت مسیح فرماتے ہیں حکموں پہ عمل کر. وہ کہتا ہے حکموں پر تو میں پہلے ہی عمل کرتا ہوں. انہوں نے کہا جو جتنی بھی تیری جائیداد ہے، تیرا مکان ہے، زمین ہے، گاڑی ہے، جو کچھ بھی ہے، اینی تھنگ، جو کچھ، سارا کچھ بیچ کے اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، خدا کی راہ میں خرچ کر دے، میرے پیچھے ہو لے. اب اس نے، وہ امیر آدمی تھا، اس نے سوچا میں اپنی جو ہے سارا کچھ ہی بیچ دوں. تو وہ مایوس ہو گیا، اس نے کہا نہیں سارا کچھ. اب یہ کیا تعلیم ہے کہ سارا کچھ ہی جو ہے نا وہ، تو اس تعلیم کے اوپر کوئی عمل نہیں. آج کا مسیحی بھی نہیں کرتے، خود پادری صاحب بھی نہیں عمل کرتے. ہاں جی، تو بائبل کے اندر اسی لیے کہا گیا ہے کہ جو امیر ہیں نا وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے. اور یہ سارا یورپ یہ تو گیا، سارا امریکہ، یورپ یا پاکستان کے جتنے مسیحی ہیں جو امیر ہیں وہ تو نکل گئے. ویسے پادری صاحب بھی اسی کیٹیگری میں آتے ہیں کہ یہ بھی جو ہے امیر آدمی ہیں. تو اچھا، متی 5:27 کے اندر یہ ایسی تعلیمات ہیں میری. اچھا، یہ ایسی تعلیمات ہیں کہ ان کے اوپر کوئی بندہ بھی عمل نہیں کر سکتا. آج مسیحی بھی عمل نہیں کر سکتے. میں پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں مثال کے طور پہ. اندر تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ خون نہ کرنا، اور جو کوئی خون کرے گا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا. لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنے بھائی پر غصے ہوگا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، اور جو کوئی اپنے بھائی کو پاگل کہے گا وہ صدر عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، اور جو اس کو احمق کہے گا وہ آتش جہنم کا سزاوار ہوگا. اپنے بھائی کو صرف احمق کہنا، یہ عام سی بات ہے. بندہ کسی بات میں تلخ کلامی ہو جاتی ہے، کوئی 100 باتیں ہو جاتی ہیں، گھروں میں ہو جاتی ہیں، اور احمق تو معمولی سی بات ہے، وہ جہنم میں جائے گا. اب میں یہاں بات کرنے لگا ہوں، نوٹ کریں میری اس بات کو. پوری بائبل کے اندر پیدائش سے لے کے مکاشفہ تک جہنم میں جانے کا تو ذکر ہے. پوری بائبل میں ایک بھی آیت ایسی نہیں ہے کہ بندہ جہنم میں جائے اور سزا بھگت کے دوبارہ جو ہے نا وہ واپس جہنم سے نکل آئے گا. یہ جہنم میں جا تو سکتا ہے، واپس نہیں آ سکتا. اب سارے مسیحی، یہ تو احمق کی بات ہے، اور جتنی لچر زبان مسیحی دنیا استعمال کرتی ہے، احمق تو بڑی چھوٹی سی بات ہے. تو وہ نکل گئے، یورپ والے نکل گئے امیر ہونے کی وجہ سے، امریکہ والے نکل گئے امیر ہونے کی وجہ سے، اور یہاں کے جتنے امیر باسی ہیں وہ نکل گئے، وہ تو نہیں جا سکتے، وہ تو جنت میں. باقی جو ہیں وہ گالی گلوچ کی وجہ سے،
احمق کہنا معمولی سی بات ہے، احمق کہہ دیا تو احمق کہنے کی وجہ سے بھی وہ جہنم کی سزا کے لائق ہوگا۔ یہ ایسی تعلیمات ہیں جس کے اندر پوری دنیا کے اندر نہ خود مسیحی عمل کرتے ہیں، نہ کوئی عمل کر ہی سکتا ہے۔ اتنی بڑی سزا یہ خداوند عالم کی طرف سے نہیں ہو سکتی، اسی لیے یہ عالمگیر بھی نہیں ہو سکتا۔ کچھ باتیں اور بھی تھی، میں آئندہ جو ذکر کروں گا۔ مجھے بار بار کہا جا رہا ہے کہ وقت جو ہے نا وہ ختم ہو گیا ہے۔ نہیں لے گئے، ہاں جی لے گئے جی۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ تھے حکیم محمد عمران ثاقب صاحب، جو کہ اپنا مقدمہ اسلام عالمگیر مذہب ہے یا مسیحیت وہ بیان کر رہے تھے۔ اب میں دعوت دیتا ہوں جناب پروفیسر شفیق اول صاحب وہ تشریف لائیں اور اپنا معافی ضمیر جو ہے اس عنوان پہ بیان کریں۔ مسیح یسوع کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کو میرا سلام۔ ہمارا موضوع ہے عالمگیر مذہب، اسلام یا مسیحیت۔ جان فاسٹر نے کہا تھا کہ دیر از نو سویلائزیشن وداؤٹ ریلیجن اینڈ دیر از نو ریلیجن وداؤٹ ایجوکیشن اینڈ دیر از نو ایجوکیشن وداؤٹ کریکٹر اینڈ دیر از نو کریکٹر وداؤٹ کرائسٹ اینڈ کوئی بھی جو چیز ہے وہ کرائسٹ کے بغیر وہ انکمپلیٹ ہے۔ تو اسی لیے دنیا کا ہر مذہب جو ہے وہ مسیح کا نام ضرور لیتا ہے۔ سینٹ اگسٹی نے کہا تھا کہ گاڈ لوز ایچ آف اس ایز اف دیر ور اونلی ون آف اس۔ نوابزادہ نصر اللہ خان کہتے ہیں کہ اگر پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ چاہتے ہو تو حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کو اس ملک میں رائج کر دو۔ تو عدم تشدد کا جو نظریہ ہے جی، یہ یونیورسل نظریہ ہے۔ یہ وہ نظریہ ہے جس کو ہر قوم پسند کرتی ہے۔ تشدد کے نظریے کو آج کل سپر پاورز نے بھی رد کر دیا ہے۔ مسیح کی تعلیمات یونیورسل ہیں۔ بڑا مشہور ان کا مقولہ ہے کہ لو یور نیبر ایز یور سیلف، کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ اور مسیحیت میں پڑوس 40 گھر تک نہیں ہے، یا ساتھ والا پڑوسی صرف یہی نہیں ہے، یہ بھی ہے۔ مسیحیت کے اندر دنیا کے کسی خطے میں بھی کوئی شخص ضرورت مند ہے، مصیبت میں ہے، تو وہ آپ کا پڑوسی ہے، آپ نے اس کی مدد کو جانا ہے۔ اور مسیح نے کہا کہ اپنے دشمن سے بھی محبت رکھ۔ یہ بات آپ نے پہلی دفعہ سنی ہوگی۔ جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اور مسیح یسوع نے یہ بھی کہا کہ عورت کو بری نظر سے نہ دیکھو، دوسروں کو معاف کرنے کی تعلیم دی ہے۔ اور تبلیغ کے بارے میں کہا کہ زبردستی نہیں کرنی، آپ کسی کو تعلیم دو، بائبل کی انجیل سناؤ، اگر وہ مانتا ہے تو ٹھیک، نہ مانے تو اپنے پاؤں کی گرد جھاڑ کر واپس آ جاؤ، باقی میرا اور اس کا معاملہ ہے۔ پہلا یوحنا چوتھے باب کی 8ویں آیت، گاڈ از لو۔ یہ نظریہ بھی کرسچینٹی نے دنیا کے لیے اویلیبل کیا کہ اس کائنات کا جو خدا ہے وہ محبت ہے۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ گاڈ از امپاسبل، کہ خدا اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، یہ یونانی نظریہ ہے۔ ہم اس کی نفی کرتے ہیں۔ خدا کی محبت کا نظریہ عالمگیر اور یونیک ہے۔ یوحنا 3:16 کہ خدا نے پوری دنیا سے محبت رکھی ہے اور اس لیے اپنا اکلوتا بیٹا، یونیک بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کرسچن مشن بھی عالمگیر مذہب ہے اور مشن ہے۔ اس لیے مسیح یسوع نے اپنے جی اٹھنے کے بعد اپنے شاگردوں کو اور آنے والی مسیحی نسلوں کو یہ حکم دیا تھا کہ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ بائبل ہی کی بات کہ خدا اپنے سورج کو نیک اور بد پر یکساں طور پر چمکاتا ہے۔ اسلام میں آپ نے اب بھاشن تو بندہ جیسے مرضی دے لے، اسلام میں تعصب بہت ہے کہ ہم نے جو آپ آیت پیش کر رہے تھے، ہم نے تمہارے لیے دین اسلام
पसंद कर लिया, तो ये मुसलमान का भाई है। और भी बहुत सारी बातें हैं। खुदा किसी इंसान की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि चाहता है कि हर गुनाहगार की तौबा तक नौबत पहुँचे। ये बाइबल की तालीम है। इसलिए खुदा हर इंसान की फ़िक्र करता और उसके लिए उसने निजात का बंदोबस्त किया है। मसीह अगरचे आया यहूदियों में था, लेकिन वो आलमगीर शख्सियत था और आलमगीर फ़ायदा देने के लिए वो इस दुनिया में आया था। और मसीह यस्सु ने कभी भी अपने आप को ज्यूइश लीडर के तौर पर मुतारफ़ नहीं कराया। वो जो आयत आप उनकी कोट कर रहे थे, दैट वाज अ मिस कोटेशन, बताऊँगा अभी कि कैसे है। बल्कि वो तो गैर अक़वाम के ईमान की तारीफ़ करते थे। अगर किसी गैर यहूदी से उन्होंने थोड़ा सा भी ईमान सुन लिया तो उसको कहा कि ऐसा ईमान मैंने इसराइलियों में भी नहीं देखा। तो वो खुदा था और इंसान बनकर ज़मीन पर आ गया था। ये भी एक यूनिक नज़रिया है। और जब आसमान का मालिक ज़मीन पर आ गया तो इससे बड़ी यूनिवर्सल चीज़ और हो क्या सकती है। जब हम खुदा को बाप कहते हैं तो अपनाइयत का एहसास होता है। और दुनिया की किसी कौम का शख्स भी खुदा को बाप कहकर पुकार सकता है। ये है यूनिवर्सैलिटी। फिर मसला मसीह यस्सु ने मिसालें जो दी हैं वो सुने बाइबल के अंदर कि तुम में से ऐसा कौन है कि उसका बेटा उससे रोटी मांगे तो वो उसको पत्थर दे दे, उसका बेटा उससे मछली मांगे तो उसको सांप दे दे। तुम दुनियावी बाप होकर भी अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो, मैं तो तुम्हारा आसमानी बाप हूँ और पूरी कायनात का खालिक और मालिक हूँ। माँ की मिसाल कि मैंने कितनी दफ़ा चाहा कि जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को परों तले जमा कर लेती है, मैं भी तुम्हें कर लूँ। बाप भी और माँ भी। फिर एक और बात कि माँ तो अपने शीरखार बच्चे को छोड़ सकती है, लेकिन मैं तुमसे कभी दस्तबरदार नहीं होऊंगा। शेर बब्बर का बच्चा तो भूखा और हाजतमंद हो सकता है, लेकिन मेरा तालब कभी किसी नेमत का मोहताज नहीं होगा। पड़ोसी की डेफिनेशन बता चुका हूँ कि बॉर्डरलेस है, घरों की गिनती नहीं है। अदालत में जो बात पुरस होगी वो हकूक़ुल, ये बंद कर दे प्लीज़, हकूक़ुल अबाद पर है। मसीह यस्सु ने कहा कि बतेरे उस वक्त मेरे पास आएंगे और कहेंगे कि हमने तेरे नाम से बदरूहों को निकाला, तेरे नाम से ये किया। मसीह उनसे कहेगा कि मेरी कभी तुमसे वाकफ़ियत नहीं थी, क्योंकि मैं भूखा था तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया, मैं बीमार था तुमने मेरी खबरगिरी नहीं की, और मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए। वो लोग कहेंगे कि कब? तो वो मसीह यस्सु जवाब देते हैं कि जब ये आपने अपने हम जिन्स इंसानों के साथ अच्छा सलूक नहीं किया तो गोया मेरे साथ नहीं किया। तो मसीहत हकूक़ुल अबाद की भी पूरी पूरी केयर करती है। मसीह यस्सु ने ही औरतों को मुआशरे का फ़ाल फ़र्द बनाया। मसीह यस्सु से पहले औरत सिर्फ़ या मटके में पानी भर के लाती थी या बर्तन मांजती थी, इसके अलावा औरत का कोई मुआशरे में किरदार नहीं था। आप ज़्यादा दूर ना जाएं, इससे थोड़ी देर पहले भी औरतें सिर्फ पानी भरती थी, या फिर कोई गरीब औरत मजबूर है तो वो बालें तोड़ने के लिए या चुनने के लिए, इससे अलावा औरत का कोई नहीं था। सामरी औरत से मसीह यस्सु ने पानी मांगा, उससे बात की। ये एक समझें कि टर्निंग पॉइंट था हिस्ट्री के अंदर कि एक शख्स ने आके औरत को इज़्ज़त दी, वरना बात नहीं करते थे। खुशखबरी भी पहले औरतों को दी गई, और गलतियों के ख़त में लिखा है कि अब औरत और मर्द में, यहूदी और गैर यहूदी में कोई फ़र्क नहीं है। वो जो आप कह रहे थे ना कि वो सिर्फ यहूदी थे, इसराइली थे, तो गलतियों का ख़त आपकी नज़र से गुज़रा नहीं, जिसमें लिखा कि अब सब मसीहत में बराबर हो गए।
بائبل کا جو ٹارگٹ ہے وہ دنیا کو امن کا گہوارہ بنانا ہے، اور جس بات کے لیے مسیح یسوع نے اپنے شاگردوں کی تیاری کروائی تھی وہ یہی تھی، ان کو تلوار چلانا نہیں سکھائی۔ ایک شاگرد نے تلوار نکالی تو مسیح یسوع نے کہا کہ اپنی تلوار کو میان میں کر، ٹھیک ہے، کیونکہ جو تلوار سے قتل کرتے ہیں وہ تلوار ہی سے قتل کیے جائیں گے۔ اور پھر 12 شاگردوں نے جب اقوام عالم میں مسیحیت کو پھیلایا ہے تو ہسٹری میں ہمیں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ کسی نے تلوار کا یا خنجر کا استعمال کیا ہو کہ زبردستی کسی کو کلمہ پڑھایا ہو، ایسی مثال آپ کو نہیں ملے گی۔ اس لیے مسیحیت کہتی ہے کہ امن کا گہوارہ بنانا ہے، اور وہ انجیل کی منادی کے ذریعے، جبکہ اسلام کا طریقہ کار فرق ہے۔ دعویٰ ان کا بھی یہی ہے کہ ہم امن قائم کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ امن کرتے ہیں پہلے 15-16 بندے مارتے ہیں، پھر بعد میں وہاں پہ امن قائم کرتے ہیں، تو یہ ذرا طریقہ فرق ہے۔ یسایہ 11ویں باب کی 6 سے لے کر 9ویں آیت میں جو نقشہ بیان کیا گیا ہے کہ خدا کے پلان کے اندر کہ میں باغ عدن کا ماحول ایک دفعہ پھر قائم کر دوں گا، جہاں پر شیر اور ریچھنی اور بکری یہ ایک ساتھ چریں گی، اور سانپ کے بل میں چھوٹا دودھ پیتا بچہ ہاتھ ڈالے گا، اور وہ ایک ساتھ رہیں گے، ان کو ضرر نہیں پہنچائیں گے۔ تو یہ ماحول صرف خدا ہی قائم کر سکتا ہے کہ گائے اور ریچھنی ایک ساتھ چرنا شروع کر دیں، اور شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پینا شروع کر دیں۔ یہ ماحول خدا قائم کرنا چاہتا ہے۔ مزید عالمگیر تعلیمات آپ نے بیچ بیچ میں سے چیزیں چن کے سنا دی۔ جب آپ بیچ میں سے کوئی آیت پک کرتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں فیلسی آف چیری پکنگ، کہ اپنی مرضی کی چیزیں پک کر دی، سارا پڑھنا اور تفصیل سے اور تواتر کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے۔ اسلام میں اکثریت جو ہے، میں یہ نہیں کہتا سارے کرتے ہیں، لیکن عورتوں کو برقع اس لیے پہناتے ہیں کہ جی لوگ آپ کو دیکھیں نا۔ اب دیکھیں، سائیکالوجی سمجھنے کی کوشش کریں کہ برقع عورت کو اس لیے پہنایا جاتا ہے کہ لوگ مرد گھور گھور کے دیکھتے ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ گھور گھور کے دیکھتے ہیں تو جو دیکھتا اس کا علاج کرنا چاہیے، اس بیچاری معصوم کا علاج کرنا چاہیے؟ اس کے آنکھوں کے اوپر چھکا چڑھانا چاہیے کہ اس کو صرف ایک آدھی انچی کا، پونی انچی کا، بلکہ ایک چھوٹا سا سراخ جس میں سے صرف اس کو رستہ ہی نظر آئے تاکہ وہ عورتوں کو دیکھیں، اس کا علاج کرو۔ اس کا علاج مسیح نے کہا، اس نے کہا کہ جس کسی نے بھی بری نظر سے عورت کو دیکھ لیا تو اس نے گویا اس کے ساتھ زنا کر لیا، اور زنا کی سزا جو اولڈ ٹیسٹامنٹ میں مقرر ہے۔ تو پناہ کے شہر کا قیام، کہ اگر کوئی غیر ارادی قتل یا کوئی اور ایسا جرم جس پہ اس کو خوف ہو کہ اس کو انصاف نہیں مل سکتا تو وہ اس شہر میں پہنچ جائے تو اس کو پناہ دی جائے۔ آج کل جو کرسچن کنٹریز کے اندر سیاسی پناہ اور مذہبی پناہ لیتے ہیں، جی ہمیں پاکستان میں خطرہ ہے اور وہ پناہ لینے والے کرسچن کم اور مسلمان زیادہ ہیں، وہ بائبل کی اسی تھیوری کے اوپر پناہ دی جاتی ہے۔ تو جبلی کا سال، احبار کی کتاب 25ویں باب کی 8ویں سے 10ویں آیت میں لکھا کہ اگر آپ زمین گروی لے لیتے ہو تو گروی لینے کا جو طریقہ کار ہے کہ اگر وہ قیمت جو دی اس نے لی ہے واپس کر دے تو ہی اس کو زمین مل سکتی ہے، ورنہ نہیں۔ بائبل کہتی ہے کہ اگر 49 ایئرز تک وہ قیمت واپس نہیں کرتا تو 50ویں سال آٹومیٹک وہ زمین اصل مالک کے پاس لوٹ جائے گی بغیر پیسوں کے، کیونکہ تو نے اس کی 50 سال آمدنی کھا لی ہے۔ اسی کی یاد میں جبلی مناتے ہیں۔ آج کل تو پتہ نہیں شادی کی 25 سال کی جبلی ہے، یہ اصل جبلی یہ ہے جو بائبل میں لکھی ہے۔ وہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ کرسچن عمل نہیں کرتے، عمل کرتے ہیں، لیکن میں یہ مانتا ہوں کہ بائبل پر عمل کرنا ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ اس پر عمل کرنے والے لوگ نہیں ہیں، بڑے لوگ ہیں۔ اب آپ کا واسطہ ان لوگوں سے پڑا ہے جن سے آپ ملتے ہیں، میں کیا کہوں، بڑے لوگ ہیں۔ ساتویں زمین آپ اس میں کرتے ہیں کاشتکاری، تو 7ویں سال اپنی زمین پہ آپ کوئی
کاشت نہیں کر سکتے، فری چھوڑ دو گے، اور اس سال اگر کوئی خود رو پھل لگ جاتا اس کو بھی آپ نے نہیں توڑنا، وہ پرندے کھائیں گے، پردیسی کھائیں گے، زمین پہ کچھ نہیں بونا آپ نے۔ فصلیں لگاتار ایک جیسی فصل نہیں آپ بو سکتے، ایک سال گندم بوئی ہے، دوسرے سال آپ کو جوار وہاں پہ بونی یا کوئی اور، اس کو کہتے ہیں کراپ روٹیشن۔ یہ بائبل نے بتائی ہے لوگوں کو یہ بات۔ بائبل نے تو اس بات سے بھی منع کیا کہ 2 فصلیں ملا کے نہیں بونا۔ کسی کا جانور اگر بھٹکا ہوا مل جائے تو موڑ کر مالک کے پاس واپس کر کے آنا۔ استثناء 22:1۔ پرندے کے گھونسلے میں ماں انڈے یا بچے پکڑ لو تو ماں کو چھوڑ دینا، ساری چیزیں نہ گھر پہ لے آنا، ماں کو چھوڑ دینا، اس کی نسل نہ ختم کر دینا۔ عالمگیر تعلیمات ہیں۔ وہ قربانی کا جو آپ بتا رہے تھے نا، آپ نے پھر مس کوٹ کیا، خیر کوئی نہیں، آپ کو 7 خون معاف ہیں شاید۔ اگر قربانی کے جانور کے اندر نقص ہو، یہ قربانی کے جانور کی بات ہے، تو قربانی نہ کرنا، یہ اسرائیلیوں کو کہا، یا تک تو آپ نے ٹھیک پڑھا، اگلی بات آپ یا تو omit کر گئے یا دانستہ آپ نے نہیں پڑھی۔ اور کسی غیر قوم کے شخص کو بھی یہ جانور قربانی کے لیے نہیں دینا، کیونکہ اس کا نقص اس میں موجود رہتا ہے۔ تو اچھا، کسی کا گدھا راستے میں گرا ہوا دیکھ کر روح پوشی نہ کرنا۔ گدھا گر جائے، اوپر وزن ہے، تو آپ کی ڈیوٹی بنتی ہے کہ اس کو اٹھاؤ اور اس کا بوجھ اٹھاؤ اور اس کو نکالو نیچے سے۔ استثناء 22:4۔ گھر بناؤ تو چھت پر منڈیر ضرور بنانا، تانا ہو کہ چھت سے کوئی گر جائے اور تیرے سبب سے وہ خون تیرے گھر والوں پر ہو۔ استثناء 22:8۔ یہ جو منڈیریں بناتی ہیں، یہ بائبل نے نقشے بتائے ہوئے ہیں کہ ایسے کرنا آپ نے کام۔ اچھا، پھر خدا نے انسان کو روبوٹ نہیں بنایا، پانی دے دے گلاس، بلکہ فری ول دی ہے۔ اور جو فری ول جتنا خوبصورت گفٹ ہے انسان کے پاس، میں کہتا ہوں خدا کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ فری ول کا مطلب ہے کہ ہمیں بائبل نے بتایا کہ آپ نے چوری نہیں کرنی، آپ نے جھوٹی گواہی نہیں دینی، لیکن ہمیں زبردستی نہیں خدا کہتا ہے، ہماری آزاد مرضی۔ خدا نے صرف حکم دیا آزاد مرضی، ہم چاہیں تو چوری کر لیں، لیکن خدا کہتا ہے کہ آخری دن پھر میں ان سب باتوں کے لیے تجھ کو عدالت میں لاؤں گا۔ ابھی فری ول ہے۔ خدا چاہتا ہوں میں روبوٹ بنا دیتا، تو روبوٹ تو وہی کرتا ہے جو اس کے اندر چپ ڈالی ہوئی ہے۔ تو جو آزاد مرضی ہے اس کو انجوائے کریں، لیکن خدا کے خوف میں رہ کر کریں۔ تو اس کے برعکس جو ہمیں فری ول دی ہے، آپ کے ہاں ارتداد جو ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہو جائے اور دوبارہ واپس اسلام کو چھوڑ کے اپنے اصل مذہب میں جائے تو اس کی سزا موت ہے، مرتد کی۔ میں اس کی مثال ایک پنجرے سے دیتا ہوں، آپ جس کو یونیورسل ریلیجن کہہ رہے تھے، کہ پنجرے کے اندر چوہا آ جاتا ہے، اندر تو آ جائے گا، باہر نہیں جا سکتا۔ باہر کیسے جائے گا؟ موت کی صورت میں۔ اسلام بھی ایسے ہی ہے، وہ جو خدا نے فری ول دی ہے وہ آپ نے چھین لی ہے۔ تو اگر آپ نے وہ چھین لیا ہے تو میں یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں کہ یہ خدا کا دیا ہوا مذہب ہے، چاہے جائے کہ آپ یونیورسل ہونے کا دعویٰ کریں۔ اس سے جو ملتی جلتی بات ہے وہ مسیح نے کہی کہ انجیل کی منادی کرو، وہ مان جائے تو ٹھیک، ورنہ اپنے پاؤں کی گرد جھاڑ کر سائڈ پہ چلے جائے۔ مسیحیت میں یہ نظریہ نہیں ہے۔ بہرحال جنت کے لیے رانگ انسینٹیو دیے گئے ہیں، اور جب آپ رانگ انسینٹیو دیتے ہیں تو یہ عالمگیر مذہب ہونے کی دلیل نہیں ہے، یہ ایک ڈیفیکٹ ہے۔ اچھا، پھر وہ اب میں اس میں نہیں جاؤں گا کہ اپنے موضوع سے ہٹ کے کہ وہ انسینٹیو آپ کو پتہ ہے، پھر آپ کہیں کہ حوروں کی ساری چیزیں نہ بتائیں۔ چرچ بھی عالمگیر ہے ہمارا۔ عالمگیر کا مطلب ہے کہ چرچ میں کوئی بھی آ سکتا ہے، ہم نہیں کسی کو منع کرتے۔ ہمارے کچھ جو کم پڑھے لکھے پادری وہ بعض اوقات کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہمارے چرچ کا بندہ نہیں، ڈینامینیشن کا۔ میں نہیں یہ بات کہتا۔ جن کو مسیح مشن کا پتہ ان کو پتہ ہے کہ اس کے دروازے کھلے ہونے چاہیے۔
مسیح نے جو مثال دی ہے کہ رائی کا بیج ترکاریوں میں سب سے چھوٹا ہے، لیکن جب وہ اگتا ہے تو ایک تناور درخت بنتا ہے اور پرندے آ کر اس پر بسیرا کرتے ہیں۔ یہ چرچ کے لیے مسیح نے تمثیل دیا کہ اس میں لوگ آ کے شیلٹر ڈھونڈتے ہیں۔ تو کرسچن دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، کنگڈم آف گاڈ اور کنگڈم آف سیٹن۔ کنگڈم آف سیٹن وہ ہے جگہ جہاں پر سکہ چلتا ہے ابلیس کا، لوگ ابلیس کا کہنا مانتے ہیں۔ کنگڈم آف گاڈ وہ ہے جو چرچ ہے، جہاں پر لوگ خدا کا حکم مانتے ہیں، مسیح کو اپنا خداوند اور بادشاہ مانتے ہیں۔ اس کے برعکس اسلام نے دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے بقول خاور صاحب کے 3 حصے ہیں۔ بہرحال چلو ان کی بھی ریسرچ ہم انکار نہیں کرتے، لیکن دارالحرب اور دارالاسلام 2 حصے ہیں کہ جو اسلام کے اندر ہیں ان کو پناہ ہے، جو اسلام سے باہر ہے ان کے ساتھ جنگ جائز ہے۔ خاور صاحب نے ویسے ایک تیسرا حصہ بنایا کہ جو اسلام قبول کرتے ہیں وہ درمیانی جگہ میں بھی آ کے رہ سکتے ہیں۔ کوئی اس قسم کی بات آپ نے بتائی تھی، نہیں 3 حصے مطلب انہوں نے بھی تو دیکھا نا، مجھے چھوڑ کے تو میری بیوی کے ساتھ ڈبیٹ شروع کر دی تھی بیچ میں۔ تو اچھا، مذہب بھی عالمگیر ہے۔ سنیں جی، 4 چیزیں ہیں جو کسی مذہب کو عالمگیر بناتی ہیں۔ پہلی بات کہ اس کی کتاب یا مذہب کا اوریجن کیا ہے۔ اگر تو اس کا اوریجن، آپ نے بھی 2-3 چیزیں بتائی تھی لیکن میری باتیں بھی سن لیں۔ اگر آپ کی کتاب یا مذہب کا اوریجن ڈیوائن نہیں ہے یا آسمانی نہیں ہے تو پھر آپ جو مرضی کہتے رہیں، پہلی اس کی بنیاد ہی غلط ہے۔ پھر میں اصولی باتیں بتا رہا ہوں، تو اس لیے پہلے اس کو چیک کرنا کہ کیا یہ خالق کائنات کی طرف سے ہے۔ دیٹ از ویری امپورٹنٹ۔ ہم تو دعوے دار ہیں اس بات کے کہ جو بھی ہے یہ خالق کائنات کی وجہ سے ہے۔ میں بیچ میں 2 منٹ کے لیے اٹھ کے چلا گیا تھا، وہ شاید آپ نے کہا تھا کہ کوئی انسانی عنصر بھی ہے، شاید اس قسم کی بات کر رہے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، سوری۔ اس کا منصوبہ کیا ہے؟ آپ 10 احکام پڑھ لیں، مسیح کا پہاڑی وعد پڑھ لیں، آپ کو خدا کا مکمل منصوبہ پتہ چل جائے گا۔ تو خدا کا منصوبہ پیدائش کی کتاب سے لے کر مکاشفہ تک وہ سارا منصوبہ ہے۔ وہ منصوبہ اپنے پائے تکمیل کو پہنچ چکا ہے۔ جو موصوف کہہ رہے تھے کہ دین مکمل نہیں ہوا، رہ گیا، ایسا نہیں ہے۔ وہ ریبٹل پہ آنے دیں، میں بتاؤں گا۔ موریلٹی، خدا پاکیزگی کی تعلیم دیتا ہے۔ ہم جو مسیح کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں تو اس میں ایک شرط پاکیزگی کی روح بھی ہے۔ تو خدا کی تعلیمات کے اندر پاکیزگی جو ہے وہ اہم عنصر ہے۔ اولڈ ٹیسٹامنٹ کے جو آپ قوانین سخت بتا رہے کہ عورت ناپاک ہو جاتی ہے، تو وہ قوانین سخت اس لیے رکھے تھے کہ خدا ایک اسپیشل نیشن کو تیار کر رہا تھا اور وہ ان میں ایک جھری بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا، ایک داغ نہیں دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے خدا نے ان کے لیے وہ قوانین سخت رکھے تھے۔ بائبل کی تعلیم ہے کہ تم بھی پاک بنو کیونکہ میں تمہارا بنانے والا پاک ہوں۔ لیکن مختلف مذاہب کے اندر موریلٹی کا معیار بھی فرق ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ ایک ہندو یہ بتا رہا تھا کہ میں پہلے ہندو تھا تو میں بڑی اچھی زندگی گزار رہا تھا، پھر میں مسلمان ہو گیا، پھر بھی مسئلہ نہیں تھا، اب میں ہو گیا ہوں کرسچن، تو میرے لیے مشکلات کے پہاڑ اکٹھے ہو گئے۔ میں نے کہا کیسے؟ اس نے کہا کہ صبح سے شام تک ایز اے کرسچن زندگی گزارنا میرے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہے۔ کیسے؟ وہ کہہ رہا مسیح نے کہا کہ تم نے کسی کو بری نظر سے نہیں دیکھنا، تو میرے لیے تو یہ بہت ڈیفیکلٹ شریعت ہے۔ تو موریلٹی کا تقاضا آپ سے بائبل ضرور کرتی ہے۔ وہ جو آپ نکالتے ہیں نا مختلف چیزیں کہ جی فلاں نے ایسا کر دیا، یہ بائبل نے ترغیب دینے کے لیے نہیں کیا، بائبل نے یہ آئینہ دکھایا۔ آپ نے پوری بائبل تو پڑھی نہیں، آگے جا کے پڑھ لیتے تو نیو ٹیسٹامنٹ میں لکھا ہے کہ یہ کلام ایک آئینہ ہے۔
آئینے کا مطلب ہے کہ جب آپ پڑھو گے تو آپ کو آپ کی شکل نظر آ جائے گی، اور جو لوگوں کو بعض باتیں بری لگتی ہیں وہ اس لیے بری لگتی ہیں کہ یہ ان کو اس کا اصل چہرہ دکھا دیتی ہے، اس لیے برا لگتا ہے۔ میں اس کی مثال یہ دیتا ہوں کہ جو پولیس والے کسی مجرم کا چلان پیش کرتے ہیں تو وہ جب رپورٹ لکھتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں پڑھ لے، تو اس کو بہت برا لگتا ہے کہ یہ لکھ دیا یہ ڈاکو ہے، اس نے ڈاکہ مارا، اس کو بہت برا لگتا ہے، اس لیے کہ وہ آئینے کی طرح اس میں اس کو اصل میں اپنا چہرہ نظر آ رہا تھا، اس کو برا نظر آتا۔ تو یہ بھی آئینہ ہے خدا کا کلام۔ تیسری بات یا چوتھی بات کہ اس میں ڈیسٹینیشن کیا ہے۔ ہم کرسچن جہاں جائیں گے خدا کی حضوری میں جائیں گے، ہمیں جنت کی جو ڈیفینیشن بتائی گئی ہے ہیں چیزیں، لیکن سب سے کلیئر بات جو ہے وہ یہ ہے کہ خدا کی حضوری میں جائیں گے، اور ہمیں اس سے زیادہ چاہیے بھی نہیں۔ جہاں میرا مسیحا ہوگا وہاں مجھے لے جائیں، میری وہی جنت ہے۔ جب وہ اس دنیا میں تھا تو جن گلیوں بازاروں سے وہ گزرا ہمارے لیے وہی جنت تھی۔ تو ہماری ڈیسٹینیشن جو ہے وہ حوریں نہیں ہیں، وہ شراب نہیں ہے، حوض کوثر نہیں ہے۔ ہماری جو ڈیسٹینیشن ہے وہ خدا کی ذات، خدا کی حضوری، خدا کی قربت ہے۔ ابراہیم کا نام خدا نے ابراہیم رکھا، یہ عالمگیریت یہیں سے شروع ہو جاتی ہے۔ ابراہیم کا مطلب ہے کسی ایک قوم کا جد امجد، اور ابراہیم کا مطلب ہے قوموں کا باپ۔ تو خدا نے تو عالمگیریت جب اس قوم کو چنا، جو آپ کہہ رہے تھے کہ خدا ایک ہی قوم کا خدا ہے، یہ اسرائیلیوں کو بھی یہ زوم ہے کہ خدا ہمارا ہی خدا ہے، ابراہیم، اسحاق و یعقوب کا خدا ہمارا قومی خدا۔ اور بعض کرسچن بھی ایسی باتیں کر جاتے ہیں۔ نو، یہ بات خدا نے ان کو کبھی بھی نہیں کہی کہ میں نے باقی قوموں کو چھوڑ دیا یا باقی اقوام راندہ درگاہ ہیں، یہ خدا کے الفاظ نہیں ہیں۔ دیٹ از دیئر اون انڈرسٹینڈنگ اینڈ رانگ انڈرسٹینڈنگ۔ یہ میں آپ کو بتاؤں، میرے ساتھ بیٹھے، میں نے کتاب لکھی ہوئی ہے اس پہ، شاید اگلے ماہ وہ آ جائے، عالمگیر مسیحی مشن، اس میں آپ پڑھ لیں۔ جب ابراہیم کے ساتھ خدا نے عہد باندھا تو 5 دفعہ صرف پیدائش کی کتاب میں اس عہد کا ذکر ہے۔ اس میں 2 باتیں بڑی خاص ہیں جو اب یہ آپ کی بات کا جواب بھی ہے کہ وہ تو صرف ایک قوم کا خدا نے اس کو کہا کہ میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا، تیری نسل کو آسمان کے ستاروں کی مانند اور سمندر کے کنارے کی ریت کے ذروں کے برابر بنا دوں گا۔ یہ بات کہی۔ آگے جو بات کہی ہے اس کو نہ اسرائیلی پڑھتے ہیں نہ آپ پڑھتے ہیں، اور مجھے گلا ہے کہ بعض کرسچن اور پادری بھی نہیں پڑھتے۔ آگے لکھا ہے کہ تیرے سبب سے دنیا کے تمام قبیلے برکت پائیں گے۔ اس بات کو آپ نے بھی نہیں پڑھا، اسرائیلیوں نے بھی نہیں پڑھا، اور پادری بھی نہیں پڑھتے۔ وہ عالمگیر خدا ہے، وہ قوموں کا خدا ہے۔ صرف پیدائش کی کتاب میں لکھا کہ تیرے سبب سے دنیا کے تمام قبیلے برکت پائیں گے۔ یہ بات آج بھی میں اسرائیلیوں کو بتاتا ہوں تو ان کے ماتھے پہ پسینہ آ جاتا ہے کہ یہ بات کیوں کرتے ہو؟ یہ بات خدا نے کی۔ بائبل میں اور بھی بے شمار جگہوں پر یہ باتیں ہیں، لیکن میں صرف پیدائش کی بات بتا رہا ہوں کہ 5 ٹائمز آپ کہہ رہے تھے ایک فقرہ لکھا ہوا دکھا دیں گے۔ آپ بائبل کو پڑھتے نہیں ہیں۔ اچھا جی، پھر مسیح یسوع کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں کہ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔ تو یہ عالمگیر نہیں ہے تو اور عالمگیر مذہب کیا ہوتا ہے؟ یہودیوں نے خدا کو نیشنل گاڈ سمجھا تھا، لیکن یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ کرنیلیس کا خاندان ایک غیر قوم کا شخص تھا، لیکن وہ خدا ترس شخص تھا، خدا کی راہ میں پیسے خرچ کرتا تھا۔ اس لیے خدا نے پطرس کو کہا کہ اس کے گھر جا اور اس کو انجیل سنا۔ اور جب اس نے اس کو انجیل سنائی اور روح القدس کی برکت اس پر نازل ہوئی تو پطرس نے کہا کہ اب میں جان گیا کہ خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے، عالمگیر مذہب ہے۔ اور یہ جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ یہودیوں کو ایک آنکھ نہیں بھاتی، حالانکہ ان کے اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر یہ ساری باتیں لکھی ہوئی۔
तनाक के अंदर सारी बातें लिखी हुई हैं। तो न्यू टेस्टामेंट में रूमियों के ख़त में लिखा है कि क्या खुदा सिर्फ यहूदियों का खुदा है? वो सारी कौम, ये क्वेश्चन है कि क्या खुदा सिर्फ यहूदियों का खुदा है? नो, सारी कौमों का खुदा है। रूमियों 10वां बाब पढ़ें, जितने भी मिशनरी बने हैं और उन्होंने अंजील की मुनादी की है, जब उन्होंने रूमियों 10वां बाब पढ़ा तो उनके जिस्म में इस कलाम ने आग लगा दी थी। उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया और अंजील की मुनादी करने निकल गए। वो जो आप मसीह की बात को मिस कोट कर रहे थे कि दुश्मनी ना करें, दुश्मनी करने का मसीह ने नहीं कहा। अब बात को समझें, बात क्या कर रहे हैं कि जहाँ अंजील की मुनादी है तो मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरा ख़ानदान, मेरे रिश्तेदार नेगलेक्ट होते हैं, तो फिर हूँ मुनादी को तरजीह दूंगा। ये कहा, ये तो नहीं लिखा कि इनको पहले गोली मार दो, ये नहीं लिखा। बाइबल तो हुक्म ही यही है, 10 अहकाम के अंदर ये बात कि अपने माँ बाप की इज़्ज़त कर, वो कंट्राडिक्शन नहीं है। मसीह की बातें बड़ी गहरी हैं, बाज़ औक़ात उनको समझना पड़ता। मसीह ने कहा मैं सुलह कराने नहीं आया बल्कि मैं तो आग लगाने आया। तो क्या सचमुच वो आग लगाई उन्होंने? फिर मुझे को हवाला बता दे जहाँ आग लगाई है। वो यही बात कर रहे थे कि एक ख़ानदान के अंदर बाप मसीह को कबूल कर लेता है तो बेटा उसके ख़िलाफ़ हो जाएगा, अगर बेटे ने मसीह को कबूल कर लिया तो बाप उसके ख़िलाफ़ हो जाएगा। आप उनको छोड़ें, इधर आप जितने मौलवी हज़रात बैठे हैं, आप कह लें जाके घर आज के भी आपने मसीह को कबूल कर लिया, देखें आपकी बीवी आपको खाना देती है या नहीं। चलो फिर, ये एक मिसाल दे रहा हूँ, सीरियस नहीं हो जाना। तो खुदा जिसको आप कह रहे थे ना कि एक ही कौम है, उसके बारे में 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है बाइबल में। बाइबल कहती है कि जब अदालत होगी तो इब्राहिम के घर से शुरू होगी, जिसको आप कह रहे हैं स्पेशल नेशन। स्पेशल नेशन थी, लेकिन स्पेशल नेशन का ये मतलब नहीं है कि उनको खुली छुट्टी दे दी गई, नेवर। उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी गई हुई थी। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर कहीं वो ख़यानत करते हैं तो उनकी बात पुरस है। तो ये भी बाइबल उनको कहती है कि इस बात पे फ़ख्र ना करोगे तुम इब्राहिम की नस्ल से। खुदा चाहे तो इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए नस्ल पैदा कर सकता है। तो ये आपकी मिसकंसेप्शंस बहुत हैं। जो हैकल की सफाई की थी, मसीह ने कोड़ा पकड़ा था, तो जो आप कह रहे हैं जी खुदा तो सिर्फ एक ही कौम का है, तो उसी कौम को ही खुदा ने कोड़े मार के तो वहाँ से निकाला था। व्हाट वाज द रीज़न? रीज़न ये थी कि हैकल के डिज़ाइन के अंदर एक जगह थी जिस पे लिखा है गैर अक़वाम का अहाता, और ये 2 जगह हैकल के अंदर है, दोनों तरफ है, और ये स्पेशियस जगह। यहूदियों ने कहा गैर अक़वाम को तो हम हैकल के पास नहीं फटकने देते, तो ये शायद गलती से नक्शे में आ गया। वहाँ पर उन्होंने बिज़नेस के लिए दुकानें बनाई थी। तो मसीह यीशु ने कहा कि आपने मसीही मिशन के अंदर, खुदाई मिशन के अंदर रुकावट डाली है, ये तो गैर अक़वाम का आपने रास्ता बंद कर दिया। और वहाँ पर मसीह ने मरकस 11वें बाब में एक आयत कोट किया ओल्ड टेस्टामेंट से, यशायाह 56 की 7वीं आयत, कि क्या तुमने नहीं पढ़ा, लिखा है कि मेरा घर सब कौमों के लिए दुआ का घर कहलाएगा। ये जब हैकल की सफाई की है तो मसीह ने कहा कि सब कौमों को इसमें आना है, ये तबलीगी मरकज़ है। तो वो किसी एक कौम के लिए नहीं बनाया था। तो वैसे तो बरसबिल तज़किरा सूरह हज की शायद 22 या 25 आयत में कि ये भी जो खाना काबा, ये भी कॉमन वर्शिप प्लेस। खैर ये आपका मसला। वैसे बाज़ चीज़ों में मुझे यहूदी और मुसलमान एक जैसे लगते हैं। रिलीजन ऑफ होप, क्रिश्चियनिटी जो है वो उम्मीद का मज़हब है। मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप कोई भी काम करते हैं, अगर आपको कोई उम्मीद नहीं है तो आप काम करेंगे क्यों?
امید کے متعلق ایک بات آپ کو بتا دوں، ایک اسکالر کہتا ہے کہ روٹی کے بغیر انسان 40 دن تک زندہ رہ سکتا ہے، پانی کے بغیر 4 دن تک زندہ رہ سکتا ہے، آکسیجن کے بغیر 4 منٹ تک زندہ رہ سکتا ہے، لیکن امید کے بغیر 4 سیکنڈ بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ جب انسان کو پتہ چل جائے کہ میرے پاس کوئی ہوپ نہیں ہے تو 4 سیکنڈ بھی زندہ نہیں رہے گا۔ ہوپ 5 منٹ رہ گئے، ہاں اچھا ٹھیک ہے 5 منٹ بولنے تو دینا۔ تو ہمارے پاس زندہ امید ہے، بائبل کہتی ہے تمہارے پاس زندہ امید ہے۔ جس طرح مسیح مردوں میں سے جی اٹھا، ہم بھی مردوں میں سے جی اٹھیں گے اور مسیح کے ساتھ ابدآباد بادشاہی کریں گے۔ جو قیامت پر ایمان والی بات ہے کہ ہمارا قیامت پر ایمان ہے، اس کا مطلب مسیح مردوں میں سے جی اٹھا، ہم بھی مردوں میں سے جی اٹھیں گے۔ جو مسیح کے جی اٹھنے کا انکار کرتا ہے وہ قیامت کو مجھے نہیں پتا کیسے مانتا ہے۔ چلو اب آپ یونیورسل ریلیجن کہہ رہے ہیں، لیکن مسلم، صحیح مسلم جلد نمبر 1، وہاں پہ ایک حدیث ہے کہ حضور نے کہا کہ اے میری بیٹی فاطمہ، اے میری پھوپھی صفیہ اور اے اہل قریش، میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ امید ختم ہوگی، اور پھر آپ خود نماز میں تو یہ پڑھتے ہی ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ میں سیدھی راہ دکھا، تو جب ابھی تک آپ کو سیدھی راہ نظر نہیں آئی تو بہرحال چلو دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ تو اب بھی جو اس امید پر زندہ ہیں اور وہ مسیحی، ان کی سب سے زیادہ تعداد ہے، 3 ارب سے زیادہ دنیا میں اب بھی کرسچن ہیں اور زندہ امید رکھتے ہیں۔ دیکھیں کچھ تعلیمات میں آپ کو بتاؤں جو آپ نے میری تعلیمات پہ تنقید کی، تو میں بھی چند باتیں بتا دوں کہ یہ جو انڈر ایج شادیاں ہیں، ان کو دنیا کی مہذب قومیں رد کر چکی ہیں، وہ نہیں مانتی ہے۔ پاکستان کے اندر بھی آپ کو پتہ ہے کہ لوگ کر لیتے ہیں لیکن پولیس ان کو پکڑ لیتی ہے۔ عورت کی عقل بھی آدھی اور گواہی بھی آدھی، مہذب قومیں اس کو نہیں مانتی۔ جنت میں عورت کے حقوق بالکل نہیں ہیں، کم از کم قرآن مجید میں مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ تو یہ بہرحال عورتوں کا مسئلہ ہے کہ وہ اس کو پسند کرتی ہیں یا قبول کرتی ہیں یا نہیں کرتی، یہ ان کا مسئلہ ہے۔ میرا مقصد صرف نشاندہی کرنا ہے۔ جو کچھ نظر آ رہا ہے مسجد کے اندر عورت کی نمائندگی نہیں ہے، یہ نماز نہیں پڑھ سکتی۔ اب حکیم صاحب آئیں گے پڑھ سکتی ہیں، تو یہ زبانی کلامی آپ جو مرضی کریں، پریکٹیکلی کیا ہے؟ پریکٹیکلی یہ ہے کہ میں کل ادھر ہوں، مجھے کسی مسجد میں لے جائیں، شام کو دکھا دیں مجھے کہ یہ دیکھو عورت نماز پڑھ رہی ہے۔ مجھے پتہ ہے ملیشیا کے اندر ایک مسجد ہے، وہاں عورتیں پڑھتی ہیں نماز، لیکن ان کا فلور الگ ہے۔ جس فلور پہ آدمی پڑھتے ہیں وہ اس پہ نہیں، ان کا فلور الگ ہے۔ کراچی میں ہے، ایک جگہ پہ ہے، وہ میں نے دیکھا ہے، وہ خیر لیکن ان کی صف الگ ہے۔ بہرحال چلو وہ مجھے پھر بھی چلو میں مانتا ہوں، لیکن یہ کتنی ہے؟ گنتی پہ گن لیں گے، اکثریت میں ایسا نہیں ہے۔ اچھا جی، ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ 72 فرقے ہیں، تو اس میں سے جنت میں جانے والا صرف ایک ہی ہے، تو باقی 71 جو ہیں وہ پھر ایسے امید میں، شوق میں ہی ہے نا، وہ تو بھاگ رہے دوڑ میں، جب ان کو پتا ہے کہ آپ نے جیتنا نہیں ہے۔ سنن نسائی کی ایک حدیث ہے کہ 3 اوقات میں نماز منع ہے: طلوع آفتاب، غروب آفتاب اور زوال آفتاب، 3 اوقات میں نماز منع۔ جب 3 اوقات میں نماز منع ہے تو آج کل زمین چونکہ گھومتی ہے، تو ہر وقت کہیں نہ کہیں طلوع آفتاب، ہر وقت کہیں نہ کہیں غروب آفتاب، اور ہر وقت کہیں نہ کہیں زوال آفتاب، تو 24 گھنٹے پھر نماز تو منع ہوگی۔ ہاں وجہ یہ بتائی ہے کہ سورج ابلیس کے سینگوں میں پھنسا ہے، تو پھر سورج تو 24 گھنٹے ابلیس کے سینگوں میں۔ اللہ بھی محدود ہے،
کعبے میں محدود ہے. اور کسی ڈبیٹ میں دیکھ رہا تھا حکیم صاحب نے کہا جی کہ وہ تو اللہ تو ہر جگہ موجود ہے. تو ہر جگہ محدود ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے، اس لیے ہر جگہ چرچ ہے تو ہر جگہ ہم عبادت کر لیتے ہیں. ہمیں جو ایک منٹ ہمیں نہیں حج کرنے جاتے ہیں نا وہاں. اچھا، ہمیں جو مقدس مقام ہے نا ہمیں ان کی وہ ہیں مقدس ہمارے لیے، لیکن وہ ہمارے ایمان کا حصہ نہیں ہے کہ جب تک ہم ان کو چوم کے نہ آئیں تو ہماری نجات نہیں ہے. یہ ہمارے ایمان میں نہیں ہے. کسی کو توفیق ہے، شوق ہے، جانا چاہے تو دیکھ لے. ایمان کے اندر، عقیدے کے اندر نہیں ہے ہمارے. جنت کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ آپ نے جی گئے تھے یروشلم. اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھا، یہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ قرآن یونیورسل ہے، قرآن مجید میں تو سورہ 26 کی 19، سورہ 43 کی 3 اور سورہ 42 کی 7 ہے. تینوں جگہ لکھا ہے کہ قرآن عربی بولنے والوں کے لیے اور مکہ کے گرد و نواح کے لیے. یونیورسل کیسے ہو گئے؟ تو آپ نے بنایا ہے اگر زبردستی، تو پھر وہ جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اجمی اسلام اور عربی اسلام اس میں بھی فرق ہے. یہ متع کی جو رسم ہے آپ کہیں گے یہ تو شیعہ کرتے ہیں، تو شیعہ کی جگہ سنی بھی کرتے ہیں. گلف کنٹریز کے اندر انہوں نے متع کی بجائے اس کا نام مسیار رکھا ہوا. نیٹ پہ جائیں پوری ڈیٹیل آپ کو مل جائیں گی. وہ ساری ویب سائٹ مسلمانوں کی، ہماری نہیں ہے. اچھا، حلالہ البقرہ کی 230 آیت. اب حکیم صاحب بزید ہیں کہ اس میں حلالہ کا لفظ نہیں ہے، بات لفظ کی نہیں ہوتی. نظریہ موجود ہے، نظریہ وہاں پر موجود ہے. حدیث کے اندر کیا کہتے ہیں کہ مشکات کے اندر تو نام بھی ہے اور پورا اس کا سب. تو تعلیمات بھی جو ایسی ہیں یہ یونیورسل نہیں ہیں بھائی. تو اس لیے ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے کہ یونیورسل مذہب کون سا ہے، تو یونیورسل مذہب کی جو باتیں ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں. جو ڈیفیکٹس ہے جو نہیں اس میں ہونی چاہیے وہ بھی میں نے بتا دی ہیں. تو آپ پھر سوچنے والوں پہ وہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون سا یونیورسل ہے. شکریہ.